میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید یہ میں نے کبھی کہی نہ ہو. میں جب کراچی یونیورسٹی آیا تو میں نے میر شکیل الرحمان صاحب نے منور صاحب کے ذریعے جب جیو شروع ہو رہا تھا تو مجھے بلایا تھا. میں وہاں ان سے چیئرمین سے بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا تو اتنے میں 4-5 لڑکوں کا ایک گروپ آیا اور انہوں نے مجھے چیئرمین کے کمرے سے نکالا اور مارنا شروع کر دیا. اور عبدالوحید خان صاحب کی ان چیزوں کا تو سید مودودی نے جواب دینے کی زحمت بھی نہیں کی تھی. انہوں نے اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھا تھا. تو مذہبی سوچ سیکولر سوچ ہے، دینی سوچ تو نہیں ہو سکتی. مذہبی سوچ سیکولرزم ہی تو ڈیوائڈ کرتا ہے کہ یہ مذہب ہے اور یہ سیاست ہے. اور پورے قرآن میں کہیں بھی اسلام کے لیے مذہب کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا. ہم مسلمان جو ہیں ہم اسے سوائے مذہب کے کچھ اور سمجھتے ہی نہیں. اور وہ باجوہ ڈاکٹرائن، یہ باجوہ، یہ لوگ، یہ وطن فروش لوگوں کی فہرست میں اس وقت باجوہ کے بارے میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ سب سے اوپر جا رہی ہیں. یہ سب صبح و شام بیٹھے ہوئے، کوئی پریس کلب میں روزانہ ایک 4 انقلاب لا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی اور کلب میں بیٹھا ہوا صبح شام انقلاب لاتا رہتا ہے اور اتنے 52 گز کے اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بس کوئی پارٹی آئے اور ان کو جوائن کر لے اور پھر وہ انقلاب لے کر آئیں. میں تو انہیں غامدی مانتا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ غامدی جو ہے وہ ایک نسلی سلسلہ، مطلب میں بلاول کو بھٹو نہیں مانتا اور میں جاوید احمد صاحب کو غامدی نہیں مانتا. امین احسن اصلاحی کی آپ کتابیں پڑھیے، ان کی تفسیر پڑھیے تو وہ تو فریضہ شہادت حق کی اساس پہ سمجھتے ہیں کہ پورا دین جس ایک اساس پہ کھڑا ہوا ہے وہ فریضہ شہادت حق. صدی جہاں تک سوچ رہی ہوتی ہے مجدد اس سے اوپر ہوتا ہے. قرآن کی ایک تفسیر چھپی اور انہوں نے سید مودودی صاحب سے جاوید احمد صاحب کو متعارف کرایا تھا. ان کے نام سے ایک تفسیر چھپی، مودودی صاحب نے اس کو پڑھا تو انہیں بہت پسند آئی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو امین احسن اصلاحی کے نوٹس تھے جو کسی کے ہاتھ لگ گئے اور اپنے نام سے چھپوا دیے اور ترجمان القرآن میں. یہاں کے جتنے، جسے وہ ملا ملٹری کہہ رہے تھے، ملا تو ملٹری کے ساتھ کھڑے تھے اور تم جو اس کے اگینسٹ کھڑا تھا تم اس کو گھسیٹ کے لا رہے ہو. یار بھائی تاریخ کو مسخ نہیں کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں احمد فوزان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ کی ایک اسپیشل ایپیسوڈ. اور اس کے اسپیشل ہونے کی بھی بڑی اسپیشل ریزنز ہیں آپ کے علم میں. آپ سے کچھ دن پہلے ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا تھا اور اس میں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے حصہ بھی لیا اور ملٹیپل اسکول آف تھاٹس کو سننے کا موقع ملا. ہماری خود بھی بہت ساری لرننگ ہوئی اور 1 مہینہ پہلے ہم نے اپنے 5 گیسٹ کا اناؤنس کیا تھا اور الحمدللہ آج 5 گیسٹ وعدے کے مطابق تکمیل کو پہنچ رہے ہیں. اور آخری گیسٹ جو تھے وہ ہماری سستی کی وجہ سے لیٹ ہو گئے، ذرا ٹریولنگ پہ چلے گئے تھے. آپ نے بار بار پوچھا بھی کہ ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب کب آ رہے ہیں اور فارچونیٹلی آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ آپ کا. آپ خیریت سے ہیں؟ ابھی ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے پوڈ کاسٹ کے فارمیٹ کے اوپر. ٹاک شوز پہ ہم آپ کو بہت سے دیکھتے بھی رہتے ہیں، آپ کی تقاریر بھی بہت ساری ہے. پوڈ کاسٹ کے فارمیٹ پہ شاید آپ بھی ذرا نیا ایکسپیرینس ہے، نئے ٹرینڈ ہے ظاہر ہے، تو اس پہ ذرا اور طریقے سے ہم بات بھی کرنا چاہیں گے اور سمجھیں گے بھی. تو ذرا اگر آپ تھوڑا اپنے بارے میں بھی بتائیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا بہت سے لوگوں نے آپ کو تقاریر میں سنا ہوا ہے، ٹاک شوز میں دیکھا ہوا ہے، تو اگر آپ کو مزید تفصیل سے جاننا ہو تو کچھ اگر اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، آپ کہاں سے اور کیسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں زمانہ طالب علمی سے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کام کرتا رہا ہوں. اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے کام کیا اور پھر اس کے بعد جماعت اسلامی. یہ سب سے اچھا پلیٹ فارم اسلامی جمعیت طلبہ کا نظر آیا. اس سے اچھا کوئی متبادل دوسرا پلیٹ فارم نہیں ہے، بلکہ ہمارے ملک میں ایسا سچ پلیٹ فارم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. یہاں تو پارٹیوں، مطلب نام کے طور پہ پارٹیاں ہوتی ہیں، ایز سچ کوئی پارٹی یہاں ایگزسٹ نہیں کرتی. ایسے ہی تو بطور پارٹی اگر کوئی ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. تو اس لیے یہ ایک ذریعہ ہے اس کاز کے حصول کا. صحیح ہے. وہ پولیٹیکل جرنی آپ کی بالکل ہمارے سامنے، ابھی ہم تفصیل میں بھی جائیں گے. اس سے پہلے پرسنل جرنی تھوڑی سی، مطلب آپ ایجوکیشن وغیرہ کیا رہی، کہاں سے آپ نے کیا تعلیم حاصل کی؟ ہم تو اس حوالے سے بڑے نالائق لوگوں میں رہے، گو کہ ہم نے مطلب اکیڈمیکلی اگر آپ دیکھیں تو میرا داخلہ، مجھے مطلب NID یا داؤد انجینئرنگ میں داخلہ لینا چاہیے تھا، میری پرسنٹیج بھی آ گئی تھی، لیکن اپنے مزاج کی وجہ سے میں نے کراچی یونیورسٹی کو فوقیت دی. مزاج کی وجہ سے؟ انٹرسٹنگ. پھر کراچی یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن میں رہا. پھر یہ بات شاید آپ کو جان کے حیرت ہو کہ ہم نے اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے خاموشی سے ایک ایگزام دیا اسلامک ہسٹری کا. اچھا. اور اس ایگزام میں میری فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن آئی کراچی میں، اور حافظ نعیم الرحمان کی سیکنڈ کلاس فرسٹ پوزیشن. اچھا ماشاء اللہ. مطلب ان کی میری فرسٹ پوزیشن تھی اور ان کی فرسٹ کلاس سیکنڈ پوزیشن تھی اور میری فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن تھی. اوکے.
تو اس کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں جو کچھ سوچتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو مجھے جو میرے ساتھ کے دوست تھے، اساتذہ بھی تھے، تو انہوں نے یہ اصرار کیا کہ تمہارے ساتھ گفتگو کر کے بعض موضوعات کے اوپر ہماری جو گفتگو ہوتی ہے تو یہ پراپرلی اس کو جو ہے اکیڈمیکلی ڈاکومنٹ ہونی چاہیے، اور تمہیں اس کے حوالے سے یا تو پی ایچ ڈی کرو یا تو ظاہر ہے پی ایچ ڈی میں جب آپ رجسٹر ہوتے ہیں تو آپ ایک ڈسپلن میں آ جاتے ہیں اور آپ کو اس کے نتیجے میں کوئی کام ہو جاتا ہے. تو میں نے کسی اور اس غرض سے نہیں، صرف اس وجہ سے کہ ایک پابندی کے نتیجے میں یہ کام ہو جائے گا، تو میں نے پھر پی ایچ ڈی کیا. پی ایچ ڈی کیا اسلامک ہسٹری میں نے اسلامک ہسٹری پلس اسلامک اسٹڈیز، چونکہ میرا موضوع تھا عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلامی عبادات کا فلسفہ اور تاریخ. تو اس میں فلسفہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے. بڑا دقیق موضوع ہے ویسے میں نے ماس کمیونیکیشن میں جب پاکستان میں صرف 2 ہی چینل ہوتے تھے، ایک پی ٹی وی اور ایک این ٹی ایم. اچھا. تو میں این ٹی ایم میں جو اسلامک اینڈ کرنٹ افیئرس تھے ان کو ہیڈ کرتا تھا، یعنی اس کو. اچھا. اور پھر اور بھی میں نے میر شکیل الرحمان صاحب نے منور صاحب کے ذریعے مجھے جب جیو شروع ہو رہا تھا تو مجھے بلایا تھا. اچھا. تو مجھے منور صاحب کا فون آیا کہ تم شکیل صاحب سے جا کے ملو. یہ جو عالم آن لائن پروگرام تھا یہ بیسیکلی میرا بنایا ہوا پروگرام تھا. اچھا. ڈاکٹر عامر لاکو حسین جس کی جو بعد میں شفٹ ہو گیا تھا، وہ بوجود چیزیں آگے. آپ کا بنایا ہوا سے مراد یہ کہ اسے ڈیزائن میں نے کیا تھا، مطلب آپ کو ہوسٹ مجھے کرنا تھا. اچھا. اور یہ پیکیج بھی فائنل ہو گیا تھا میر صاحب سے. بڑا آگے پہنچ گئے تھے بڑا، چونکہ میرا ان سے ایک تعلق بھی تھا. تو بہرحال وہ ویسے پروفیشنلی یعنی میں میڈیا کے حوالے سے بتا رہا ہوں. جی جی بالکل. تو میں اے پی این ایس میں اس کی ایگزیکٹو باڈی میں رہا ہوں. سی پی این. ایک منٹ، آپ بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں، اس میں تو بڑی پوری تاریخ ہے، آپ تھوڑا سا ہم اس کو ایکسپلور کرنا چاہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک طریقے سے جیو کو جوائن کر لیا تھا تھوڑی دیر کے لیے. ہاں. اچھا. مطلب جوائن نہیں کیا تھا، پیکیج میرا ان سے فائنل ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد جوائننگ میری نہیں ہوئی تھی. اچھا. جوائننگ پھر نہیں ہو سکی تھی، اس کی بھی وجوہات ہوں گی، اس پہ بھی آتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ نے ایک جملہ کیا بڑی تیزی سے آگے نکل گیا کہ میس کمیونیکیشن آپ نے کیا. آج کے زمانے میں ہم نے بھی میس کمیونیکیشن کیا ہوا ہے، ہمارے بہت سے فیلوز ہیں. آج کے زمانے میں درجنوں چینلز ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ڈیجیٹل بھی. اس کے باوجود بڑے لوگ جو ہے نا وہ ذرا کترا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا کوئی کریئر پراسپیکٹ ہے یا نہیں ہے. اور اس زمانے میں صرف 2 چینلز تھے، آپ نے پھر بھی میس کمیونیکیشن کا انتخاب کیا. تو اس کی کیا آپ نے تھاٹ کیا تھا اس کے پیچھے؟ میں نے انتخاب نہیں کیا، مجھے تو بس کسی میڈیکل یا انجینئرنگ کی پروفیشنل فیلڈ میں نہیں جانا تھا. تو اس کے بعد میں نے تو جمعیت سے اوپر چھوڑ دیا تھا کہ وہ جہاں بہتر سمجھتے ہیں تو وہاں پہ مجھے استعمال کر لیں. زبردست. اس کے بعد جب آپ نے میس کام کر لیا، مطلب بہتر بھی سمجھا کہ آپ کے اور بھی میری ویسے ماس کام میں بھی پوزیشن آئی تھی. اچھا. یہ تو بڑی اچھی ہے. یہ اگر آپ تھوڑی روشنی ڈال پائیں کہ میر شکیل الرحمان سے ملاقات ہونے کے باوجود، پیکیج ڈیزائن ہونے کے باوجود، اتنا کریٹیو آئیڈیا ڈسکس ہونے کے باوجود، عالم آن لائن جیسا پروگرام جو کہ اس وقت شروع ہوا، جو کہ اس زمانے کا ایک نیا پروگرام تھا، اور اس کے بعد بہت سے دیگر چینلز نے بھی اس کو کاپی کیا اور ابھی تک اس کی کاپیز چل رہی ہیں. تو اتنا کارآمد شخص ایک ادارے کے لیے تھا اور جوائننگ بھی ایک طریقے سے دے دی، تو وہ کیوں نہیں آگے سلسلہ بڑھ سکا؟ وہ بولا بس کچھ میر صاحب کی شاید مجبوریاں آ گئی ہوں مجھے، میں اس پہ مطلب میرے لیے تو زیادہ بہتر تھا. میں تو چونکہ منور صاحب کے کہنے پہ چلا گیا تھا، میں چاہتا نہیں تھا کہ میں اس طرح سے کسی پروفیشنل فیلڈ میں جاؤں. میں پروفیشنلی ایک نظریاتی سیاسی کارکن کے طور پہ ہی اپنا وقت صرف کرنا چاہتا تھا. صحیح. تو مجھے شاید اللہ میاں نے وہاں جانے سے روک لیا، کیونکہ وہ بھی ایک پوری دنیا ہے. بالکل. تو ہو سکتا ہے وہاں کچھ اونچ نیچ ہوتی سفر میں، تو میں تو سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، مجھے بچایا. سیاسی بھی شاید انٹرونشن ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ جن نظریات کا پرچار کر رہے ہیں اور جن کا اظہار کر رہے ہیں اور اس زمانے کا جو سارا ایک منظر نامہ تھا، تو یہ ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے. اس میں خاص لوگوں کی انوالومنٹ اس زمانے میں زیادہ تھی شاید. خیر آپ نے غور نہیں کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بہت سے لوگ اس میں وہ کر لیں گے، لیکن یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں رمضان کی جو نشریات ہیں وہ بڑی پاپولر ہو گئی ہیں. جی جی. پرائم ٹائم کی. تو یہ اس کا یہ آئیڈیا بھی ہمارا تھا. اچھا. اور یہ رمضان پرائم ٹائم کے نام سے ہم نے این ٹی ایم پہ ایک ڈائجسٹ ٹائپ پروگرام شروع کیا، جو پہلے ڈائجسٹ ٹائپ ریلیجس پروگرامات نہیں ہوتے تھے. تو وہ ہم نے شروع کیا، اس کو مختلف سیگمنٹس میں تقسیم کر کے، اور اس کا نام ہی رمضان پرائم ٹائم تھا، پہلا جو پروگرام آیا.
پھر بقیہ آپ جو لوگ کرتے ہیں سب نے اس کو کاپی کیا اور وہ اس طرح سے اب تو یہ سارے اتنے کریٹیو آئیڈیاز تھے کہ آپ کدھر پر چھپ گئے یہاں پہ؟ تو اب تو سارا اس کے بعد رونق لگ گئی، پورا میلہ لگ گیا پھر تو. اور وہ تو عجیب و غریب میلہ لگ گیا، ہم نے اس طرح کا نہیں لگایا تھا. اصل میں کمرشلی وہ اب اس طرح کے فیکٹرز انوالو ہو گئے ہیں نا، تو چینلز کو تو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کس چیز کا رزلٹ کیا آ رہا ہے جی، ان کو تو Sponsor پیسے سے غرض ہوتی ہے، اشتہار سے غرض ہوتی ہے، تو شاید چیزیں اس طرف زیادہ میں وہی چلی پوچھنے لگا تھا کہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ آپ کو اپنے آئی ڈی پہ فخر ہے یا خدا نہیں، ہم نے جو آئیڈیا دیا تھا اس پہ تو فخر ہے ہمیں. صحیح ہے. تو اب تو خیر اس کی بڑی جدید شکلیں بھی ہو گئی ہیں اور بھی بڑا وہ کچھ ہو رہا ذرا سی وہ بلو دا اسٹینڈرڈ چلی گئی ہیں. اگر وہ رمضان کے موضوع اور اس سے ریلیٹڈ جو سوشل اور پولیٹیکل اور کلچرل اسپیکٹس ہیں وہ ساری چیزیں اگر اس کے ساتھ جڑ کر آئیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ جو کچھ آج آپ نے اچھل کود شروع کر دی ہے. یہ تو ایک عجیب و غریب چیز ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. خیر انٹرسٹنگ تھا آپ کا پورا میس کمیونیکیشن کا منظرنامہ ذہن میں رکھ کے بہت سی چیزوں کو بندہ دیکھے تو ایک نئی تفہیم بھی ذہن میں آتی ہے. آپ نے ذکر کیا اس زمانے کے آپ کے سیاسی نظریات بھی اور پولیٹیکل ایکٹیویزم کا بھی، تو وہ دور بڑا افراتفری کا دور تھا، اور آج جس آسانی کے ساتھ لوگ اس نظریے کا پرچار کر رہے ہیں جو آپ نے کیا تھا، اس زمانے میں اتنی آسانی سے ممکن نہیں تھا. بڑی مشکلات تھیں، بڑی آزمائشیں تھیں. تو وہ والا پورا دور اور وہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ نے ثابت قدمی دکھائی، تو وہ ذرا اگر منظرنامے بھی آپ روشنی ڈالیں. جب میں مطلب جمعیت کے اس سے ہم کام شروع کیا، اس وقت تو ہمارے سامنے جو لوگ تھے وہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی کے لوگ تھے، اور اس سینس میں لوگ انہیں لیفٹسٹ اور جمعیت والے خود کو یا لوگ انہیں رائٹسٹ کہتے تھے. حالانکہ میری انڈرسٹینڈنگ جو بنی وہ تو اس سے مختلف تھی کہ ہر لیفٹسٹ ہر وہ چیز ہے کہ جو اسٹیٹس کو کے خلاف ہو، اور ہر وہ چیز جو اسٹیٹس کو کے حق میں ہے وہ رائٹسٹ ہے. انٹرنیشنل ڈیفینیشن بھی شاید یہی ہے نا جی. تو اس اعتبار سے جمعیت والوں نے پتہ نہیں کیوں اس کو اون کر لیا. حالانکہ یہ بھی اسٹیٹس کو کے خلاف ہیں، وہ بھی اسٹیٹس کو کے خلاف ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید یہ میں نے کبھی کہی نہ ہو. میں جب کراچی یونیورسٹی آیا تو مجھ سے بہت اچھا رابطہ کیا انہوں نے. ایک تو یہ جیو میں ابھی ہیں اظہر عباس، اور افشاں نقوی ڈی ایس ایف میں تھے. یہ دونوں ڈی ایس ایف میں تھے. میں جب یونیورسٹی میں لابی میں آیا تو وہاں اس وقت ڈی ایس ایف کی ان کی ایک تعارفی مہم چل رہی تھی. ان کی کتابوں کا پہلے کلچر یہی تھا کہ لٹریچر پڑھنا، لٹریچر پڑھانا، نظریاتی کرنا، نظاموں کے اوپر بات کرنا، نظام کے جو کچھ نتائج ہیں مروجہ نظام کے اس کے اوپر بات کرنا، اس کے اگینسٹ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس پہ بات کرنا. یہ اچھا ایک ماحول تھا. ڈیبیٹس ہوتی تھیں، اور میں اس اعتبار سے مطلب ڈیبیٹس میں بھی میں بہت جاتا تھا. اور جو کراچی کی یا پاکستان کی سب سے بڑی ڈیبیٹ ہوتی تھی کراچی یونیورسٹی کی، وہ میں نے جیتی تھی. آخری ڈیبیٹ میں نے جیتی تھی. اس کے بعد یونینز کی پھر وہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھی. تو جو لینن کی اسٹریٹجی کے اوپر بک تھی 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیکورڈ، یہ افشاں نقوی اور اظہر عباس نے مجھے تحفے میں دی تھی. تو اس کتاب کی وجہ سے میں نے سید مودودی کو روایتی طور پہ پڑھنے کے بجائے ایک تنقیدی طور پہ پڑھا، ایک اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پڑھا کہ یہ ہے کیا. اس میں تنقیدی پہلو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز تو ہوتی ہے نا کہ آپ نے بس روایتی طور پہ پڑھ لی، آپ نے یہ چیز دیکھی اور آپ نے پڑھ لی. تو وہ بھی میں نے بعض چیزیں دوبارہ پڑھیں کہ جو میں نے پڑھی تھیں، اور اس کے نتیجے میں پھر میں نے مارکس کو، لینن کو، ان سب لوگوں کو، اور بھی جو اس کے علاوہ جو ان کے مفکرین تھے، تو مجھے اچھا خاصا اس زمانے میں پڑھنے کا موقع ملا تھا. ایک تو کلچر یہ تھا. پھر دوسرا کلچر آیا کراچی میں ایم کیو ایم کو جب وہاں پہ مصنوعی طریقے سے ملک کی مارشل لائی قوتوں نے وہاں پہ اس کو پیدا کیا، اور اس کے لیے حالات، پہلے ماحول پیدا کیا گیا، پھر نغمے کا آغاز کیا گیا. اور ایم کیو ایم کے آنے کے بعد کراچی میں دہشت گردی، سیاسی عمل میں دہشت گردی اور یہ پہلو آ گیا، اور جو نظریاتی سیاست تھی وہ جو ہے پس پش چلی گئی. تو پھر یہ ظاہر ہے یہ ایک پورا دور تھا، اس کو فیس کیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس پورے عمل سے گزرے. حالانکہ میں کراچی یونیورسٹی بڑی مشکل جگہ تھی اس وقت. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جس طرح چاہے کام لے لے، توفیق دے. بے شک دعائے اللہ قبول کر لے جس طرح سے اس نے کام لیے ہیں.
تو اس کو قبول بھی کر لے اور آئندہ بھی اس کی توفیق دے. ایسا ہی ہے جی بالکل. تو ان تمام مراحل کے اندر جو ہے وہ اوبیسلی بہت سی مار دھاڑ بھی ہوتی ہوگی, بہت سی چیزیں اور بھی, تو اس کے سامنے بہرحال ایک کس طریقے سے فیس کیا آپ نے, اگر کچھ واقعات اگر آپ شیئر کر پائیں. نہیں, ہماری پرائرٹی بس یہ ہوتی تھی کہ لڑائی نہ ہو. اچھا. سامنے والے کی پرائرٹی یہ ہوتی تھی کہ لڑائی ہو, اور ہماری پرائرٹی یہ تھی کہ لڑائی, کیونکہ ہم نظریاتی لوگ تھے. تو ہماری جو جنگ تھی وہ دلیل کی اور نظریے کی جنگ تھی, اور ہمیں یہ جو فزیکل لڑائی ہے یہ سوٹ نہیں کرتی. لیکن وہ لوگ کہ جو اندھیروں کے پروردہ ہیں اور جو تاریک نظام ہی مسلط رکھنا چاہتے ہیں, تو ان کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ عوام کو ڈیوائیڈ کیا جائے, اور عوام کی لڑائی کا رخ بجائے اس کے کہ ان کی طرف ہو, ان کو آپس میں ایک دوسرے کی طرف کر دیا جائے. یعنی لڑائی سسٹم کے اگینسٹ, عوام نظام کے خلاف یہ لڑائی لڑنے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں. تو اس کے لیے یہ اس طرح کی فورسز کو کھڑا کرتے ہیں, کبھی لسانی بنیاد پہ, کبھی فرقہ وارانہ بنیاد پہ, اس کا ماحول بھی پیدا کرتے ہیں, اس کے حالات بھی پیدا کرتے ہیں, اس میں پٹرول بھی چھڑکتے ہیں, اور وہ دوسروں پہ ڈال کے انجام بھی دیتے ہیں کہ یہ فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. حالانکہ ان سب میں جو ہے مطلب سر آئینہ میرا عکس ہے اور پس آئینہ کوئی اور والی بات ہوتی ہے. تو یہ وہ ماحول پیدا کرتے ہیں, اور ہماری حکمت عملی یہ تھی کہ بس یہی نہیں کرنا. تو مثال کے طور پہ جیسے پہلی شہادت ہوئی ہماری کراچی یونیورسٹی میں, عامر سعید شہید کو انہیں اغوا کر کے شہید کیا گیا. میں اس وقت یونیورسٹی کا ناظم تھا. تو اس کا لازماً رد عمل نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ اب جمعیت بھی ایک طاقت کے طور پہ کھڑی اور اس کا جواب دے. تو یہ وہ موقع تھا کہ ہم نے اس وقت اپنے تمام کارکنان کو بہت زبردست طریقے سے روکا, اور ہم نے یونیورسٹی میں جلسہ کیا, کیونکہ یونیورسٹی میں پھر ہم تھے. تو ہم نے جلسہ کیا, اور ہم نے یہ بات اس وقت, ہمارے بعض ساتھیوں نے اس پہ ریئیکٹ بھی کیا, لیکن ہمارا موقف یہ تھا کہ ہماری لڑائی اس ہاتھ سے نہیں ہے جس نے یہ دہشت گردی کی ہے. ہماری لڑائی اس نظام سے ہے, ہماری لڑائی گولی سے نہیں ہے, اس ہاتھ سے نہیں ہے جس نے یہ بندوق چلائی ہے, بلکہ ہماری لڑائی اس نظام سے ہے جس نے اس ہاتھ اور اس گولی کو اس کام پہ چلوائی, یہ کام اس سے کروایا ہے. تو ہم اپنے رخ کو اور اپنے ڈائریکشن کو اور اپنے طریقہ کار کو تبدیل نہیں کریں گے, اور اسی کو پھر ہم لے کر چلے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں ایک چیئرمین سے, سوشل ورک کے چیئرمین تھے, ان سے ملنے گیا. صحیح. تو اچھا بات ان کی ضرورت یہ تھی کہ کچھ ہو, تو میں وہاں ان سے چیئرمین سے بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا. تو اتنے میں 4-5 لڑکوں کا ایک گروپ آیا, اور انہوں نے مجھے چیئرمین کے کمرے سے نکالا اور مارنا شروع کر دیا. تو ظاہر ہے میں جواباً, ظاہر ہے جو بھی آدمی ہاتھ پاؤں چلاتا ہے, چیئرمین بھی آ گئے ڈیفینس میں, تو وہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے. تو یہ ایک بڑا یعنی عجیب و غریب صورتحال تھی کہ میں ناظم تھا یونیورسٹی کا, اور یہ کراچی یونیورسٹی میں جمعیت کے ناظم کو اس طرح سے مارنا, یہ ایک, اس کا مطلب یہ تھا کہ اب بہت بڑا جھگڑا ہوگا کوئی. تو ایک دم سے یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیلی, تو پوری جمعیت کے لوگ آ گئے. تو اس وقت پھر میں نے یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ نہیں, ہم کوئی جواب نہیں دیں گے, اور ہمیں تو اس سے پہلے ہمیشہ ہی مارا گیا ہے. آپ ڈاکٹر منظور جو پنجاب یونیورسٹی کے فلاسفی کے چیئرمین تھے, ابھی میں نے پچھلے دن ان کی کتاب بھی پڑھی, تو انہوں نے یہی بات کہی کہ میں NSF کے لوگوں سے یہ بات کہتا تھا کہ جمعیت والوں کو مارو نہیں, اگر تم انہیں مارو گے تو یہ اور زیادہ قوت سے ابھریں گے. وہ 70s کی 60s اور 70s کی یہ بات انہوں نے لکھی. تو یہ تو میں نے ابھی پڑھی, لیکن مجھے یہ بات ویسے معلوم تھی کہ تعلیمی اداروں میں بہت مارا گیا جمعیت کو. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پہلی شہادت ہوئی ہے وہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں شہید عبد المالک کی ہوئی ہے, جمعیت کے ناظم تھے, ان کو مارا ہے عوامی لیگ کی اسٹوڈنٹ ونگ نے. جو کراچی میں یا پاکستان میں پہلی شہادت ہوئی وہ حافظ اسلم کی پہلی شہادت ہوئی. تو میں نے اس کو وہاں پہ اجتماع کیا مسجد میں, اور یہ تقریر کی کہ ہم تو ہمیشہ سے پٹتے رہے ہیں, لیکن ہماری جو اصل طاقت ہے وہ استقامت ہے. ہمارا نظریہ اور نظریے پہ استقامت. ہم پرامن جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں, اور ہم گولی کا جواب گولی سے نہیں دیں گے, طاقت کا جواب رواداری سے دیں گے, اور طاقت کا جواب طاقت سے نہیں دیں گے, ہم اپنی استقامت سے دیں گے. ابھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک دم سے باہر شور اٹھا, اور جس لڑکے نے مجھے مارا تھا تو ہمارے ایک ساتھی گئے اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے, تو اس وقت جو ہے وہ ایک جھگڑا شروع ہو گیا. ایک دم سے ادھر سے بھی پتھراؤ شروع ہو گیا, ادھر سے بھی سب لوگ نکل کے مسجد سے بھاگے. تو میں پھر ظاہر پتھراؤ بھی ہو رہا تھا, میں بیچ میں گیا, اور میں نے
روکنے کی جو کوشش کر سکتا تھا کی, لیکن یہاں سے جب جمعیت کے لوگ فل فارم میں گئے تو اے پی ایم ایس او کے لوگ بھاگ گئے وہاں سے, اور یونیورسٹی سے ایسا بھاگے کہ وہ سب کتابیں سب چھوڑ چھاڑ کے وہ یونیورسٹی سے سب بھاگ گئے. تو یہ وہ موقع تھا, میں نے سوچا کہ یہ تو اس کا مطلب ہے مجھے مار کے اور پھر اس طرح سے یہ جو واقعہ پورا بنتا چلا جا رہا ہے, یہ تو کوئی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. میں فوراً وی سی آفس میں گیا. میں نے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر منظور الدین صاحب. میں نے ان سے بات کی کہ سر نہ ہم یہ جھگڑا چاہتے ہیں نہ ہم نے یہ کیا ہے, یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ میرے اوپر اوفینس ہوا, اٹیک ہوا, اور ہم اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہتے تھے. ہم اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ آپ رابطہ کریں 90 پہ الطاف حسین صاحب سے. اچھا. اور آپ ان سے کہیں کہ ہم یہاں سے یونیورسٹی کا پوائنٹ 90 بھیجتے ہیں, ان کے جو بھی لڑکے ہیں آپ انہیں لے کر آئیں یونیورسٹی, ہم انہیں یہاں ریسیو کریں گے. اچھا. اور ہم یہ والی جنگ لڑنا ہی نہیں چاہتے, نہ یہ ہماری لڑائی ہے. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم ایک نظریاتی لوگ ہیں, ہماری جو فیلڈ ہے وہ نظریات کی لڑائی ہے, دلیل کی لڑائی ہے, اور ہم لوگوں کو جیتنا چاہتے ہیں, لوگوں کے ذہنوں کو فتح کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتی ہے, تو کسی اور کو سوٹ کرتی ہے. تو ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ عوام کو ایک دوسرے سے لڑاؤ, تو وہ اس کو اچیو کر رہے تھے. تو ہم نے پھر منظور الدین صاحب نے اس میں اپنا رول پلے کیا, اور یہاں سے پھر یونیورسٹی کا پوائنٹ گیا 90, اور ان کی تمام اے پی ایم ایس او کے لوگوں کو لے کر آئے. اس میں یہ تھے شعیب زئی, اس وقت ان کے وہ تھے انچارج تھے, حیدر عباس وغیرہ یہ لوگ بھی تھے اس وقت. حیدر عباس بھی, جی. اچھا ماشاء اللہ. تو پھر یونیورسٹی میں آئے, ہم نے ہار پہنائے اور یہ آپ کو بعد میں مہنگے پڑے, یہ مہنگے نہیں پڑے, پھر ہم کیفیٹیری ہیں. یہ ہار بار میں بعد میں مہنگے نہیں پڑے آپ کو؟ پھر نہیں مہنگے کیوں, یہی قیمت تھی ان کی. تو اصل صحیح, تو ہم تو اسی کلچر کے ساتھ, ہم نے کبھی تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دیا, اسی اپنی سیاسی رویے سے دیا, رواداری سے دیا, استقامت سے دیا. اور ہم نے انہیں پھر ہار وار پہنا کے چائے وائے پلائی اور وہ مسئلہ ریزالو کیا. یہ والی بات حیدر بارزوی کو یاد ہے ابھی تک یا نہیں؟ ہوگی ضرور ہے, کیسے بھول سکتے ہیں. صحیح. ان کے اور بھی فرخ اسماعیل تھے, شعیب زئی تھے, یہ سب لوگ ان کو یاد ہوگی. صحیح. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ کا خیر بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ابھی جو کرنٹلی پرسیپشن ہے اوور آل, جو جماعت اسلامی کا نام ذہن میں آتے ہی, میں اکثر سروے کرتا ہوں, مطلب بالکل رینڈم جو پرسنز ہوتے ہیں یا کوئی آن لائن ٹیکسی پہ جاتے ہوئے لوگوں سے پوچھتا ہوں, تو پہلی 4-6 جماعت کے خلاف جو بولتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ یار ان کے جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے وہ بڑا تشدد, بڑا وہ مارتے ہیں, وہ اکٹھے نہیں بیٹھنے دیتے, وہ اس طرح کی بہت سے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں. تو پرسیپشن تو بڑا ڈفرینٹ ہے, لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے بہت بچتے رہے اور پالیسی ڈفرینٹ تھی آپ کی. تو یہ پرسیپشن کریٹ کی گئی یا اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت بھی رہی ہے؟ یہ تو دیکھیے پروپیگنڈا ہے, اور پروپیگنڈے کی طاقت چونکہ ہمارے پاس کم رہی ہے, تو اس وجہ سے یہ پرسیپشن جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ ابھر کر آ رہا ہو. لیکن میں تو ہسٹری پہ بات کر رہا ہوں نا. مثلاً یہ کہ آپ ذرا لسٹ تو بنائیں کہ پہلے 10 طالب علم جو تعلیمی اداروں میں مارے گئے یا شہید ہوئے, تو وہ ان کا تعلق کس جماعت سے تھا؟ آپ کو اسلامی جمعیت طلبہ نظر آئے گی. تو یعنی جو لوگ تشدد کر رہے ہیں اور انہی کے لوگ مارے جا رہے ہیں, تو یہ تو عقل میں نہیں آتی. ابھی میں نے ڈاکٹر منظور صاحب کی کتاب کا, میرا اگر میں نام نہیں بھول رہا ہوں تو منظور ہی نام ہے ان کا, جو جنگ میں کالم بھی لکھتے تھے, پنجاب یونیورسٹی میں فلاسفی کے چیئرمین تھے. انہوں نے اپنی جو ہے وہ جو بایوگرافی لکھی ہے اس میں انہوں نے پورا دور بتایا ہے کہ ہم لوگ کام کرتے تھے, جمعیت آئی, ان کے سامنے آئی, ایمرج ہوئی, اور پھر بعد میں جمعیت جیتنی شروع ہو گئی. اور میں نے این ایس ایف کے لوگوں سے کہا کہ ان کو مت مارو, وہ مارنا شروع ہو گئے ان کو, اور لیکن اس کا نتیجہ کچھ اور نکلا, اور جمعیت پھر یونین کے اندر جو ہے وہ جیتنا شروع ہو گئی, اور اس نے تمام بڑی تعلیمی اداروں میں وہ جیت گئی. تو یہ تو ان کے ریکارڈ سے بھی آپ کو یہی ملے گا. لیکن پروپیگنڈا ہے. اور میں ویسے بھی آپ اس یہاں کی بھی آپ مطلب اچھا چلے چھوڑیں, پنجاب یونیورسٹی کا ہی نام لیا جاتا ہے نا زیادہ, تو قائد اعظم یونیورسٹی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ قائد اعظم یونیورسٹی میں کیا اسلامی جمعیت طلبہ وہاں پہ آزادی کے ساتھ کام کر سکتی ہے؟ کر ہی نہیں سکتی. وہاں جمعیت کا بیج نہیں, اس کے بارے میں کوئی نہ کچھ کہتا ہے نہ لکھتا ہے, حالانکہ وہ تو دارالحکومت ہے پنجاب. پھر دوسری چیز یہ ہے, پنجاب یونیورسٹی ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلچر آگے بڑھے, لیکن یہاں پہ جو پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس میں ایک سیاسی کلچر یہ ہے کہ وہ جو خاص طور پہ جو یہ پنجاب اور دیہی سندھ میں اور یہاں پہ آپ زیادہ دیکھیں گے کہ ایک چودراہٹ والا مائنڈ سیٹ ہے کہ جی یہ ان کا کالج ہے, یہ ان کا کالج ہے. تو وہ جمعیت تو چاہتی ہے کہ وہ سب لوگ کام کریں, اور جب نظریات کی لڑائی ہوگی تو اس کا حتمی فائدہ جمعیت کو ہوگا.
لیکن سامنے والا تو کوئی نظریے کی لڑائی لڑنے کے لیے نہیں آ رہا، وہ تو پتہ چل رہا ہے قوم پرستی کی بنیاد پہ آیا ہوا ہے، وہ مسلک پرستی کی بنیاد پہ آیا ہوا ہے، وہ اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے، وہ اپنا ٹیگا دکھانا چاہتا ہے. تو پھر اس کو فیس کرنے کے لیے مختلف پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اس کو جو ہمارے جو لوگ این ایس ایف کے جو سینئر لوگ ہیں جنہوں نے اس بارے میں لکھا ہے، مجھے افسوس ہے انہیں ایسا اس کو مسخ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا آفٹر آل نقصان انہیں بھی ہے اور ملک کو بھی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا جو سب سے بہترین اثاثہ ہے، جو زمین کا نمک ہے، پاکستان کی زمین کا نمک، وہ اس کا نظریاتی فرد ہے، وہ نظریاتی سیاسی کارکن ہیں. اور اسلامی جمعیت طلبہ اس کی نرسری ہے. اس اعتبار سے جمعیت پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہے، تو آپ اس کو ادھر نہ دھکیلیں. لیکن ہمارا جو حکمراں ٹولہ ہے، جو حکمراں طبقہ ہے، وہ نہیں چاہتا، یہ اس کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ وہ تو اسٹیٹس کو چاہتا ہے، وہ نظام کا تسلط چاہتا ہے، اس نظام کے ذریعے اس کا تسلط ہے. تو وہ نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ غریب غریب سے لڑے، مزدور مزدور سے لڑے، طالب علم سے لڑے، لسانی بنیاد پہ لڑے کہ یہ مہاجر ہے، یہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، ان دونوں کو لڑا دو، تینوں کو لڑا دو، چاروں کو لڑا دو، ان سب کو لڑاتے رہو ایک دوسرے سے. اور اس سے تھک جائیں تو پھر یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اس بنیاد پہ شروع کر دو. تو عوام کو باہمی طور پہ ایک دوسرے کی طرف ان کا رخ کرنا اور ان کو باہم متصادم کر دینا، یہ حکمراں ٹولے کا ہتھیار ہے، ان کی حکمت عملی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اب یہ ساری آپ نے چیزیں بتائی ہیں، آپ نے جو آزمائشیں فیس کی، اوبیسلی اس کی بنیادی نظریات کے اوپر بھی آپ بات کر رہے ہیں. آپ نے بیسکلی مولانا کے لٹریچر میں بیسکلی جب آپ اس طرف آئے، آپ کو کس چیز نے اتنا اٹریکٹ کیا کہ آپ سب کچھ مطلب آپ برداشت بھی کرتے رہے اور اب تک آپ اس کے اوپر اتنا سرگرم ہے کہ اس کے حوالے سے ہجرتیں بھی کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے خیر اور بھی اسٹیپس لیتے ہیں. تو مولانا کی فکر کے کس نقطے نے آپ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ کیا؟ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو میں اس صدی کا، پچھلی صدی کا بھی، اور ابھی یہ صدی نصف گزر گئی ہے، جی، اس کا سب سے بڑا مفکر سمجھتا ہوں. اور سید مودودی نے جو فکر پیش کی ہے، وہ فکر ان کی اپنی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ فکر ہے جو قرآن اور سنت کی اصلاً جو انہوں نے وہاں سے اخذ کی ہے، یا قرآن و سنت کا جو نظریہ اخذ ہوتا ہے، انہوں نے اسے ایک متکلم کی حیثیت سے، وہ اس عہد کے متکلم بن گئے اور اس حیثیت سے انہوں نے اس کو پیش کیا. قطع کلامی کی معذرت تھوڑی سی، آپ نے کہا مفکر سمجھتا ہوں، مفکر سمجھتے ہیں، مجدد سمجھتے ہیں، یہ بھی بڑا مفکر بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، کیونکہ مجدد ہر کوئی نہیں ہوتا شاید، اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں ایجوکیشن کے لیے. جی بالکل. نہیں، ہر صدی کا مجدد وہ ہوتا ہے کہ جس کی سوچ عصری سوچ سے اوپر ہوتی ہے. ایسے ہی جو نظریات اور افکار اس وقت موجود ہوتے ہیں، مجدد کی جو فکر ہوتی ہے وہ اس سے اوپر ہوتی ہے. اسی لیے حدیث میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ مجدد اپنی صدی کے سر پہ اٹھتا ہے. تو بعض لوگ سادگی میں اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صدی کا شروع یا صدی کا آخر، وہ اس کو اس طرف، حالانکہ سر سے مراد سر ہے، جو صدی کے سوچنے کی صلاحیت ہے. صدی جہاں تک سوچ رہی ہوتی ہے، مجدد اس سے اوپر ہوتا ہے اور اس کو وہاں سے آگے لے جاتا ہے، اس کو وہاں سے رہنمائی دیتا ہے یا اس کی تعمیر کرتا ہے. تو اس صدی کی جو سب سے بڑی سوچ تھی، اور وہ سوچ میں سمجھتا ہوں مارکس اور لینن نے اس کو بہت فوکس کیا. مارکس نے اس کو اکیڈمیکلی بہت اچھی طرح اس کو بیان کیا، اور لینن نے اس کو سیاسی اور سماجی اور معاشی سطح پہ اس کو ایک فزیکل ریولوشن کے اندر تبدیل کیا. اور وہ ایک نظاماتی کشمکش کی سوچ تھی، اور اس نظاماتی کشمکش میں کمیونزم نے کیپٹلزم کو بطور نظام ڈیفائن کیا، پھر اس کو چیلنج کیا، پھر اس کی موومنٹس برپا کی، اور پوری دنیا میں اس نظریے نے غلبہ پایا. اور پھر اس کا ایک ریولوشن ہمیں روس میں نظر آیا، اور پھر اتنے ریولوشنس اس کے ساتھ آتے چلے گئے پورے مشرقی یورپ میں. تو یہ گویا انقلابات کی ایک صدی بن گئی. اور اس وقت یہ دو ہی نظریات آپ یوں سمجھیں کہ سرمایہ دارانہ نظریہ اور اس کو چیلنج کرنے والا سوشلسٹ نظریہ. سید مودودی کی سوچ اس سے اوپر ہو کے سامنے آئی، اور انہوں نے کہا کہ لا شرقیہ لا غربیہ، ہم نہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ اس کے جواب میں یہ کمیونزم اور سوشلزم کو صحیح سمجھتے ہیں. یہ دونوں ہی ظلم کے نظام ہیں، اور ظلم کے اس نظام کو رد کر کے انہوں نے اسلام کو، جو بیچارہ ایک مذہب بنا ہوا تھا، مسجد کی 4 دیواری میں محدود تھا، اور جو صرف چند مراسم عبودیت
تک محدود تھا، اور اس کے علاوہ یعنی یہ بات مسلمہ سمجھی جا رہی تھی کہ اسلام میں تو سیاست حرام ہے، اور آپ یہ تو ایک مذہب ہے. حالانکہ آپ دیکھیں مذہب اور دین یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، اور پورے قرآن میں کہیں بھی اسلام کے لیے مذہب کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا. ہم مسلمان جو ہیں ہم اسے سوائے مذہب کے کچھ اور سمجھتے ہی نہیں. تو جس نے یہ دیا اس نے اس کو مذہب کے لفظ سے ڈیفائن ہی نہیں کیا. بالکل ایسے. تو یہ مذہب دین کا اردو میں ترجمہ نہیں ہے، یہ بھی عربی کا لفظ ہے وہ بھی عربی کا لفظ ہے. تو اس اعتبار سے سید مودودی نے دین کو وہاں جا کے دیکھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وہ کیا ہے اوریجنلی، قرآن اپنی زبان اور اپنے سیاق و سباق کے حوالے سے کیا کہتا ہے. تو وہاں سے جو چیز ان کو سمجھ میں آئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایک ماسٹر کی مل گئی. تو وہ اسلام کا نظاماتی تصور تھا، اور وہ نظاماتی تصور فریضہ شہادت حق پر مبنی ہے جو اسلام کا پہلا ستون ہے اور ستون اعظم ہے. اور وہ بیسیکلی جو سید مودودی نے اس کے حوالے سے اس کی وضاحت کی، اور جس سے یعنی ہمارے ذہنوں کی گرہیں کھل گئیں اور سوالات اور شکوک و شبہات دور ہو گئے، کہ انہوں نے قرآن کی بنیادی اصطلاحوں کو واضح کیا، اور انہوں نے اس کو تاریخ کے تناظر میں، لسانی تناظر میں، زبان کے تناظر میں، عربوں کی بولی کے تناظر میں، بول چال جو اس لیے کہ زبان تو بولی ہوتی ہے نا، بول چال کی جو زبان ہوتی ہے اس میں مفہوم ہوتا ہے، وہاں جا کے اور پھر قرآن میں اس کا جو بیان ہے، اس کا جو سیاق و سباق ہے، پھر حضور کی سنت مبارکہ سے وہ چیز جس طرح سے ابھر کر سامنے آتی ہے، اور ان کے مابین جو بالکل ایک ناقابل تقسیم ربط ہے، وہ جو بالکل اس کو ایک اکائی کی صورت میں ہمارے سامنے لے آتا ہے. تو یہ جو اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اور اسلام کسی اور نظام زندگی کی بالادستی کو قبول نہیں کرتا، اور یہ وہ نظام زندگی ہے جس کی بنیادی اقدار انسانیت ہے، آزادی ہے، انسانوں کے بنیادی حقوق ہیں، انسانوں کا تمام دنیا کے اور وسائل کے اوپر یکساں حق ہے. تو یہ وہ بنیادی اصول تھے کہ جس کو سید مودودی نے بہت اچھی طرح سے واضح کر کے پیش کیا، اور اس نے پوری دنیا کی فکر کو اور سوچ کو متاثر کیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے یہ بھی جو پوری دنیا کے مسلم دنیا کی بالخصوص اور غیر مسلم دنیا میں بھی اس نے غیر معمولی طور پہ، کیونکہ دلیل کی طاقت تھی، علم پر مبنی ایک چیز تھی، تو صحیح اور سچے علم کو کبھی بھی دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو اس صحیح اور سچے برحق علم نے اپنے آپ کو منوایا. پورا عالم اسلام اس فکر سے متاثر ہوا، اور اس نے جو اس وقت کی موجود جو افکار ہیں، چاہے وہ سرمایہ دارانہ نظریات ہوں یا سوشلزم کو بھی آپ ریاستی یا اجتماعی سرمایہ داری کہہ لیں، تو یہ بھی ایک طرح کا سرمایہ کی اساس پہ یہ نظام تو ان دونوں کو مسترد کر کے انہوں نے بتایا کہ نہیں، نظام زندگی تو وہ ہے جو اسلام نے دیا ہے، بالکل، اور ہم اس کے غلبے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور ہم اس کی گواہی دیں گے. اور یہی گواہی جو ہے یہی اسلام کا پہلا ستون ہے. اسی کو شہادت حق کہتے ہیں، کہ حق یہ ہے کہ ایک انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یا ایک گروہ کو یا ایک طاقت کو، کہ وہ زمین کی طاقت کے بل پر یا سرمایہ کی طاقت کے بل پر یا عسکری طاقت کے بل پر یا کسی اور طاقت کے بل پر، اختیارات کی طاقت کے بل پر وہ انسانوں کو طبقات میں تقسیم کرے، اور اس طاقت کی بنیاد پہ کوئی گروہ بقیہ انسانوں کو ڈکٹیٹ کرنے لگے، اور ان کا جو ہے وہ رب بن جائے اور ان کا حاکم بن جائے. تو ایک انسان کو یا ایک گروہ انسانی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے اوپر حاکمیت کرے یا ان کا حاکم بن جائے یا انہیں ڈکٹیٹ کرے. اور اس سے ہی نظامات، اسی کی بنیاد پہ نظامات وجود میں آتے ہیں. تو مثلاً یہ کہ جاگیروں کی بنیاد پہ جو نظام بنے گا وہ جاگیردارانہ نظام ہوگا، اور اس میں جاگیردار کی بالادستی ہوگی. سرمایہ دارانہ نظام پہ جو سرمایہ کی اساس پہ جو نظام بنے گا وہ سرمایہ دارانہ نظام ہوگا، سرمایہ کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہوگا، اور اس میں اجارہ داری سرمایہ دار کی ہوگی. یہی کمیونسٹ نظام میں بھی ہوا. اور نظری طور پہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب وہ ایک تجربے سے گزرے اور 1917 میں سوشلسٹ انقلاب آیا، اور اس انقلاب نے ساری دنیا میں جو ہے دھاک بٹھائی، اور اپنے نظامات کو مختلف پورے مشرقی یورپ اور دنیا کے مختلف بر اعظموں میں اس نے غلبہ پایا. لیکن اس تجربے سے یہ تجربہ کھل کر سامنے آ گیا روس میں،
اور 70 سال بعد پتہ چلا کہ یہ بھی جبر کا نظام ہے، اور ہم نے نہیں بتایا کہی یہ بات. یہ تو خود لینن گراڈ پر اور ماسکو کے ریڈ اسکوائر پہ انہی کمیونسٹوں نے جمع ہو کے، لاکھوں کمیونسٹوں نے لینن کے مجسمے گرائے اور مارکس کے مجسموں کو گرا کر انہوں نے اعلان کیا کہ کمیونزم جبر کا نظام تھا، اور ہمیں یہ بات پتہ چلی. اس کے بعد اب ان کی پٹاری میں نہ کوئی نیا نظریہ ہے نہ کوئی نیا نظام ہے. تو اس اعتبار سے سید مودودی نے یہ بات، چونکہ علم میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ بہت دور تک دیکھتا ہے، اس کی بنیاد پہ تجزیہ کرتا ہے، تو انہوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب جماعت اسلامی بن رہی تھی کہ مسلمان کا اصل فرض منصبی یہ ہے کہ وہ دنیا میں فریضہ شہادت حق ادا کرے کہ ایک انسان کو اوپر دوسرا انسان رول نہیں کر سکتا، سارے انسان برابر ہیں اور خود آدم کی اولاد ہیں. تو کوئی دنیا میں، اور ہم اس کے گواہ بن کر کھڑے ہوں گے، اور اس بنیاد پہ جتنے نظام دنیا میں قائم ہیں ہم اس کو مٹانا چاہیں گے، اور ہم اس کے جواب میں اسلامی نظام لانا چاہیں گے. اور نظاموں کی اس تبدیلی کو آج کی زبان میں، لینگویج میں ویسے انقلاب کہا جاتا ہے، حالانکہ انقلاب کے لفظ کو اتنا زیادہ بھیانک بنا دیا گیا ہے آج کل کہ اچھے خاصے دیندار لوگ، صاحب علم لوگ بھی اس سے ڈرنے لگے. یہ تو نہایت ہی بہترین لفظ ہے کہ جو ایک اصطلاح میں ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، اور یہ بہت ہی پیسفل اور بہت ہی بہترین تبدیلی کا، یعنی تبدیلی بنیادی طور پہ انقلاب سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ ہمیشہ سب سے آئیڈیل شکل اس کی پیسفل شکل ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. ابھی آپ نے خیر وہ لفظ اور اس کے مفاہیم کا مخصوص تناظر میں ذکر کیا، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب ایک ذاتی معاملہ ہے، تو آئی تھنک وہ پھر دین کو مذہب کے معنی میں ہی ان تک چونکہ پہنچا ہوتا ہے، ان کے اسی سے انہوں نے وہ پرسیو کیا ہوتا ہے. تو یہ تفہیم کا مسئلہ ہے، بیسکلی ترجمے کا مسئلہ ہے کہ دین انہوں نے کانسیپٹ نہ سمجھا نہ اس کو پڑھا، اور وہ مذہب جس طرح باقی مذاہب ہوتے ہیں، اور باقی مذاہب شاید وہیں تک ہی محدود ہوتے ہیں، تو مذہب ایک ذاتی معاملہ. تو یہ بیسکلی ورڈنگ کا مسئلہ ہے، تفہیم کا مسئلہ ہے، تشریح کا مسئلہ ہے یا انڈرسٹینڈنگ؟ مذہب تو ذاتی معاملہ ہے. بالکل وہی. اسلام مذہب نہیں ہے، ایسے ہی. لیکن جو مذہب ہے وہ ذاتی معاملہ ہی ہے، اور اسلام سب کو مذہبی آزادی دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسلام تو مذہب کی آزادی کو سلب نہیں کرتا، لیکن اسلام کو خود آپ مذہب سمجھیں تو یہ آپ کی کم سے کم لفظوں میں لا علمی ہوگی، اور آپ اس پہ اصرار کریں گے تو وہ جہالت کہلائے گی. کہ کم از کم یعنی یا تو پھر دلیل سے بات کریں نا. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. جو لوگ اس پر بات کرتے ہیں انہوں نے سید مودودی کو ہی نہیں پڑھا ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے سبط حسن کا نام سنا ہے؟ جی. یہ ہمارے یہاں لیفٹ کے سید مودودی کہہ لیں آپ ان کو. اچھا. یعنی جو سو کالڈ لیفٹ. ویسے تو میں، اگر آپ لیفٹ اور رائٹ کی بات کریں گے تو میں اس کو نہیں، اصل چیز ہے رائٹ اور رانگ. صحیح. تو رائٹ اور رانگ کی بات کریں تو سبط حسن کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، فکر نو. تو اس میں انہوں نے بہت اوپر سے آ کے یہ کہا کہ اصل میں مذہب یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے، اس کی یہ، اور اس کا اس طرح کے سارے لوگ فوراً سید مودودی کی طرف چل پڑتے ہیں. اور انہوں نے سید مودودی کے بہت ہی بددیانتی کے ساتھ ان کی وہ کوٹیشنز دیں کہ جس کو سید مودودی رد کر رہے ہیں. اچھا. اور اس طرح کی باتیں لکھ کر، اور انہوں نے اس کے جواب میں کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، بس انہوں نے اس کو یہ ثابت کیا کہ یہ مذہب ہے. مس کوٹ کر رہے ہیں مطلب وہ یہ دکھا رہے تھے کہ یہ اصل میں مذہب یہ کہہ رہا ہے، جبکہ سید مودودی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام مذہب نہیں ہے. اور وہ کتاب بھی اسلامی ریاست کی یا اس طرح کی ان کی کوٹ کر رہے ہیں اس کو کہ جو ہے ہی اسلامی ریاست تو اس بات کی رد میں ہے کہ اسلام ایک صرف مذہبی دائرے کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام تو ایک ریاستی نظام چاہتا ہے، اسی کو عربی زبان میں دین کہتے ہیں. تو انہوں نے اس کے رد کو، سید مودودی کی دلیل کو ایک طرف رکھا، اور اس میں سے وہ جملے نکال کے، اچھا کوئی بہت کم کوٹیشنز، کوئی پراپر گفتگو نہیں، کوئی ان کا طویل کوٹ نہیں ہے. آپ فکر نو پڑھیں اس کو، وہ ان کی سب سے بنیادی کتاب شمار ہوتی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس سطح کے لوگوں نے کس طرح سے اپنی قوموں کو گمراہ کیا ہے. تو اس میں انہوں نے پھر آگے اس کے حق میں جو اپنا استدلال اس کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے پروفیسر قمر الدین صاحب کا ڈان کا ایک آرٹیکل رپورٹ کیا ہے. پروفیسر قمر الدین جماعت اسلامی کے پہلے سیکرٹری جنرل تھے، ان کو کوٹ کیا انہوں نے. تو میں حیران تھا کہ یہ اس طرح سے، یہ تو بہت بڑی بددیانتی ہے. اس کے نتیجے میں جتنے لوگ اگر اس ٹریک سے دور ہوئے یا اس فکر سے گمراہ ہوئے تو سارا وبال ایک شخص اپنے اوپر لے رہا ہے. کیوں لے رہا ہے؟
بھائی آپ صحیح اور غلط بیان کر دیں, جس کو جو چیز سمجھ میں آئے گی قبول کر لے گا. تو مجھے بڑا افسوس ہوا اور دکھ ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ آپ لیفٹ کے لوگ اسی قسم کی چیزیں کرتے ہیں, حالانکہ کسی بھی سماجی اور سیاسی انقلاب کے لیے بڑی پتہ ماری کے ساتھ ایک پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سب صبح و شام بیٹھے ہوئے, کوئی پریس کلب میں روزانہ ایک 4 انقلاب لا رہا ہوتا ہے, کوئی کسی اور کلب میں بیٹھا ہوا صبح شام انقلاب لاتا رہتا ہے, اور اتنے 52 گز کے اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ بس کوئی پارٹی آئے اور ان کو جوائن کر لے اور پھر وہ انقلاب لے کر آئیں. مطلب یہ سارے, تو اس لیے اس ملک میں کی بدنصیبی رہی ہے. حالانکہ میں انڈیا میں دیکھتا ہوں, انڈیا میں جو ہمارے لیفٹ جو جس انہی کی زبان میں لیفٹ کہہ لیں, تو وہ تو بڑے بالغ نظر لوگ نظر آتے ہیں, بڑے زیادہ کمیٹڈ ہوتے ہیں. اور ان کا رویہ آپ دیکھیے. ابھی آپ اروندھتی رائے کا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا جو ڈان نے رپورٹ کیا ہے, جو اس نے آرٹیکل کیا ہے, اس کی تقریر ہے جو اس کو ابھی ایوارڈ ملا ہے, اور اس نے جو وہاں پہ فلسطین کے مسئلے پہ جو تقریر کی ہے, ویسی تقریر تو آپ یہاں کے جو لیفٹسٹ ہیں, یعنی جو سو کالڈ اپنے آپ تو لیفٹ ہے ہی نہیں, کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ اس نام کی کوئی چیز یہاں نہیں پائی جاتی جینوینلی. یہ صرف بس ایک لباس, ایک وہ ہے جو پہن لیا جاتا ہے, اصطلاحات کے پیچھے چھپے ہوئے چگا ہے بس, اور کچھ نہیں ہے. آپ ذرا سا کرے دیں گے تو اندر سے آپ کو کھوکھلا ڈرم ڈبہ ہی نظر آئے گا, کنستر نظر آئے گا. تو یہاں پہ اس طرح کے ہیں, وہاں پہ وہ لوگ ہیں. یہ وہاں پہ انڈیا میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف قانون سازی شروع کی, پورا لیفٹ وہاں کا ان کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ لڑ رہا ہے. ان سے آپ بات کریں تو ان سے آپ 2 منٹ گفتگو نہیں کر سکتے. یہ عجیب و غریب ٹریکس پہ چلے جاتے ہیں. انہوں نے فلسطین کے مسئلے پہ آج تک کچھ نہیں کیا. اس سے بڑی جو ہے بدنصیبی کیا ہوگی کہ یہ ہمارے اپنے آپ کو نظریاتی بھی سمجھتے ہیں بدقسمتی سے. تو اس طرح کی صورتحال رہی ہے یہاں پر. صحیح ہے. اس میں ایک بہت بڑی چیز جو نظر کیا ہے وہ فریضہ اقامت دین, جس کے اوپر بہت ساری بات ہوتی ہے. اس کے اندر دینی حلقوں کے اندر بھی جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے. ہماری اسی سیریز کے اندر خیر بات ہوئی, غامدی صاحب کے جو سکسیسر ہیں آگے حسن صاحب, انہوں نے بولا کہ اسلام کے اندر جو فرائض ہیں بڑے متعین ہیں, 4 سے 5, اور اس کو آپ بڑے متعین طریقے سے 1 2 3 4 کر کے گن سکتے ہیں. فریضہ اقامت دین ایک نئی چیز جو ہے وہ شامل کی گئی ہے, اور مولانا کو انہوں نے اس کا ذمہ دار قرار دیا. تو آپ اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے؟ فریضہ اقامت دین بیسکلی کیا ہے, اور کیا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے؟ کیا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس فریضے کو ادا کرنا, یا چند مخصوص لوگوں کا یہ کام ہے؟ اگر آپ ویسے ہی یہ بات کرتے تو میں شاید مجھے زیادہ سہولت ہوتی کہ میں اسموتھلی اس کے بارے میں ایک بات کر لیتا. لیکن آپ نے جو حوالہ دیا ہے آن پرپز جن صاحب کا, تو دیکھیے میں تو انہیں غامدی مانتا ہی نہیں ہوں, اس لیے کہ غامدی جو ہے وہ ایک نسلی سلسلہ, مطلب میں بلاول کو بھٹو نہیں مانتا, اچھا, اور میں جاوید احمد صاحب کو غامدی نہیں مانتا. اچھا, اور اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب وہ غامدی نہیں ہے نا, غامدی تو عربی ایک نسل ہے. صحیح. تو مطلب آپ ایک نسلی نام تو اپنے ساتھ نہیں لگا سکتے. بہرحال یہ میں اس پہ اور کہنا نہیں چاہتا. بات یہ ہے کہ علم کا جواب کسی علمی چیز کا مقابلہ کسی غیر علمی چیز سے نہیں کیا جا سکتا. تو جو سید مودودی کی جو فکر ہے, اگر آپ ان کو بہت متعین کر دیں اور محدود کر دیں, ورنہ اسلام کی جو فکر ہے وہ ایک علم پر مبنی ہے, اور یہ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک غیر علمی بات ہے. تو غیر علمی کلام کا مقابلہ علمی کلام سے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں تو ان کو کوئی ریفرنس مانتا ہی نہیں ہوں, نہ میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور مجھے بڑا افسوس ہے, میں ان کے بارے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا تعارف ان سے یہ تھا کہ مجھے منور صاحب نے ایک مرتبہ یہ بات بتائی کہ ترجمان میں قرآن کی ایک تفسیر چھپی, اور انہوں نے سید مودودی صاحب سے غامدی صاحب کو یا جاوید احمد صاحب کو متعارف کرایا تھا. تو ان کے نام سے ایک تفسیر چھپی, مودودی صاحب نے اس کو پڑھا تو انہیں بہت پسند آئی. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو امین احسن اصلاحی کے نوٹس تھے جو کسی کے ہاتھ لگ گئے, انہوں نے اپنے نام سے چھپوا دیے اور ترجمان القرآن میں. تو یہ میں منور صاحب کے حوالے سے بتا رہا ہوں. تو سید مودودی صاحب نے منور صاحب کو فون کیا
کہ بھیا آپ نے جن صاحب کو ملوایا تھا یہ کس قسم کے صاحب ہیں, کیا ہیں, یہ تو یہ کیا ہے انہوں نے. تو یہ بیک گراؤنڈ بھی مطلب ذہن میں رہنا چاہیے. تو جو اور پھر یہ کہ جن ریفرنسز کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں, امین احسن اصلاحی اور فراحی صاحب, تو امین احسن اصلاحی تو بالکل اینٹی تھیسز ہیں اس کے. امین احسن اصلاحی کی آپ کتابیں پڑھیے, ان کی تفسیر پڑھیے, تو وہ تو فریضہ شہادت حق کی اساس پہ سمجھتے ہیں کہ پورا دین جس ایک اساس پہ کھڑا ہوا ہے وہ فریضہ شہادت حق. دعوت اسلامی اور اس طرح کی جو مطالبات, یا وہ تو میرا خیال ہے ان کی بھی یہی ہے, دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات. تو آپ پڑھیے اس کو, تو وہ کوئی خفیہ چیزیں تھوڑی ہیں بھائی. یعنی اس قسم کی باتیں کر کے آپ ایک غیر علمی باتیں کر کے ایک صاحب علم کے اوپر ان کا نام لے لیتے ہیں, اور اس جو ہے وہ مطلب اس جہالت کے حوالے سے جتنی منفی چیزیں ہیں وہ ان کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے. تو بھائی ایسا نہ کریں جو بھی ہے آج تو. اور یہ عبدالوحید خان صاحب اور زیادہ تر تو انہی کی چیزیں, یہ ایک غیر علمی چیزیں ہیں. دیکھیے آپ کبھی بھی علم کا مقابلہ غیر علمی چیزوں سے نہیں کریں گے. ایسا ہی مطلب مثلاً یہ کہ ایک مسلمہ علم یہ ہے کہ زندگی یا کوئی بھی نظام ایک ناقابل تقسیم کل ہے, آپ اسے تقسیم نہیں کر سکتے. جو بھی نظام زندگی ہے اسے آپ حصوں میں نہیں بانٹ سکتے. تو ابھی آپ نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں. بھائی زندگی خانوں میں تھوڑی بٹی ہوئی ہے, اور کوئی نظام خانوں میں تھوڑی بٹا ہوا ہوتا ہے. یہ تو سمجھنے کے لیے ہم اس کو ایک اسپیشلائزیشن کے نقطہ نظر سے کہتے ہیں کہ یہ عبادات ہیں, یہ سیاسیات ہے, یہ معیشت ہے, یہ اقامت ہے. اقامت دین کیا سیاست ہے نا بھائی, کسی نظام کا قیام ایک سیاسی عمل ہے, تو یہ ایک سیاست ہے. تو یہ آپ سمجھنے کی حد تک تو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ جو ایک کل ہوتا ہے, جو ایک وحدت ہوتی ہے, اسے کوئی تقسیم نہیں کر سکتا. وہ ناقابل تقسیم کل ہوتا ہے. تو آپ اسے, تو یہ جہالت ہے میری نظر میں. کسی بھی کل کو تقسیم کر کے اس کے خانوں میں بانٹ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا, یہ ایک جاہلانہ روش ہے. اور عبدالوحید خان صاحب کی ان چیزوں کا تو سید مودودی نے جواب دینے کی زحمت بھی نہیں کی تھی. انہوں نے اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھا تھا. اس لیے کہ کوئی آرگومنٹ ہو, کوئی علمی آرگومنٹ ہو, دلیل کی بنیاد پہ کوئی چیز لے کر آئیں گے تو دلیل کی بنیاد پر بات ہوگی. کوئی نظریہ لے کر آئیں گے تو نظریے کا مقابلہ نظریے سے ہوگا. علم کا مقابلہ علم سے ہوگا. علم کا مقابلہ جاہلیت سے نہیں ہوگا کہ آپ اس کے لیے اصطلاحیں کچھ بھی استعمال کرنے لگے یہ ایسا کہ وہ کوئی علمی چیز ہے, اصلاً وہ غیر علمی چیز ہے. تو اس لیے ان چیزوں پہ بات نہیں کرنی چاہیے. جنہیں جو کرنا ہے وہ کرتے رہیں. جو آپ نے جو حوالہ دیا کہ آپ کے اس میں انہوں نے یہ کہا, کسی کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اسلام کی اساس جن 5 چیزوں کے اوپر ہے, اس کی بنیاد, اس کا پہلا جو ستون ہے وہ فریضہ شہادت حق ہے. وہ کلمہ پڑھنا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ہم اسلام میں داخل ہو گئے. اب کیا کرنا ہے؟ اب نماز پڑھیے, اب روزہ رکھیے, اب زکوٰۃ دیجیے, اب حج کیجیے. سمجھ رہے, یہ مذہبی سوچ ہے. یہ مذہبی سوچ یہ سیکولرزم پیدا کرتا ہے. جو یہ سوچ پیدا کرتا ہے وہ سیکولرزم کا ایجنڈا ہے, کو پروموٹ کر رہا ہے. بیسیکلی وہ ایک جہالت کو ہی پروموٹ کر رہا ہے. تو مذہبی سوچ سیکولر سوچ ہے, دینی سوچ تو نہیں ہو سکتی. مذہبی سیکولرزم ہی تو ڈیوائڈ کرتا ہے کہ یہ مذہب ہے اور یہ سیاست ہے, اور مذہب کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے. تو بھائی اگر کوئی چیز مذہب ہے تو اس کو دور رکھنا چاہیے, اس لیے کہ اس کا کوئی سیاسی نظام نہیں ہے نا. لیکن اگر اس کا کوئی سیاسی نظام ہے تو اس کو دور کیوں رکھنا چاہیے؟ مطلب ہو آر یو, آپ کون ہیں دور رکھنے والے یا قریب لانے والے؟ بالکل. تو مذاہب کے پاس, مذاہب جب اپنے عہد کے اعتبار سے مختلف انبیاء کے ادوار میں آتے رہے, اس عہد کی ضرورت کو پورا کرتے رہے, اور انسانیت کی ارتقاء کا عمل چل رہا تھا. لیکن جب انسانیت کی ارتقاء کا عمل میچیور ہو گیا اور انسانیت اس مقام پر پہنچ گئی کہ اب براہ راست اس کو انبیاء کے ذریعے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے پیروں پر آئندہ کے مستقبل کا سفر خود طے کرے گی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو مکمل کیا گیا, اور وہ اصول بیان کر دیے گئے, دے دیے گئے کہ جن اصولوں کی بنیاد پہ یہ مسلمہ اصول ہیں, یہ تاریخ کے سیکھے ہوئے سبق ہیں, ان اصولوں کی بنیاد پہ اب دنیا آگے چلے گی.
اور دنیا کے لیے دنیا اگر ان اصولوں پہ چلے گی تو دنیا ایک عدل اور انصاف کے نظام پر چلے گی، اور دنیا اگر دوسرے اصولوں کی طرف جائے گی تو وہ ظلم، اس لیے کہ دوسرے اصول کیا ہیں؟ وہ فرعونی اصول ہیں، وہ قارون کے اصول ہیں، وہ سرمایہ کے اصول ہیں، وہ دولت کی طاقت ہے، وہ عسکری طاقت ہے. انہی بنیادوں پہ دنیا میں نظام بنے ہیں نا بھائی. جاگیردارانہ نظام جاگیر کی طاقت پہ بنا ہے، سرمایہ دارانہ نظام سرمایہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اجتماعی سرمایہ دارانہ نظام بھی سرمایہ کی بنیاد پہ بنا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی انسان سرمایہ دار کا غلام بن جاتا ہے، کبھی جاگیردار کا غلام بن جاتا ہے، کبھی کسی عسکری فاتح کا غلام بن جاتا ہے، کبھی کسی خاص پارٹی کا مثلا کمیونسٹ پارٹی کا غلام بن جاتا ہے. تو یہ جو انسانوں پر انسانوں کی حکمرانی کا ہی نظام ہے نا تاریخ میں، اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے. تاریخ کا سبق تو یہی بتاتا ہے. قرآن نے تاریخ کی سب سے اچھی کتاب قرآن ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں اس نے بتایا کہ یہ فرعون، یہ شداد، یہ قارون، یہ نمرود، یہی ہے نا. تو یہ تاریخ کی علامات ہیں، یہ ان کی بنیاد پہ دنیا کے نظام چلتے رہے. تو فرعون کا جو جیسے کوئی نظام تھا، تو فرعون کا نظام ایک، اس میں قارون بھی تھا، اس میں حامان بھی تھا جو اس کی انتظامیہ کا سربراہ تھا، جس کے پاس اختیارات کی طاقت تھی. قارون کے پاس سرمایہ کی کنجیاں تھیں. فرعون کے پاس جاگیر اور اس کی ان سب کے مجموعے سے جو ریاستی اقتدار اعلیٰ بنتا تھا وہ فرعون کے ہاتھ میں تھا. تو یہ ایک نظام بنتا تھا نا اس سے. تو یہی تو تاریخ ہے. تو یہ جو نظامات ہیں ان کو رد کر کے پھر انسانیت نے ان سب کا مقابلہ کیا، اور انسانیت اس مقام پہ پہنچ گئی کہ اب اپنا سفر خود طے کرے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے یہ بتایا کہ انسان کے اوپر انسان کی حاکمیت قبول نہیں کی جا سکتی. حاکمیت کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو یہ ہے شہادت حق. تو اگر کوئی اور حاکم بن کر مسلط ہوگا تو گواہی اس کے خلاف ہوگی. اسی لیے جو ہمارا پہلا کلمہ ہے اس کی اصل روح اور اساس جو ہے وہ انہی ظالم حکمرانوں کے خلاف گواہی پر مبنی ہے کہ ہم ان کی الوہیت کو یعنی ان کی حاکمیت اعلیٰ کو، ہم ان کی ربوبیت کو یعنی ان کے اقتدار کو ہم تسلیم نہیں کرتے. انسانوں کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے اور سارے انسان برابر ہیں. انسان اور انسان کے درمیان اونچ نیچ نہیں ہے کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، یہ مغربی ہے، یہ گورا فلاں. یہ سارے انسان برابر ہیں اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان پہ رول کرے. سارے انسانوں کو آزاد ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، اور زمین کے وسائل کے اوپر جو ہے وہ یکساں حق ہونا چاہیے. تو قرآن نے اس کے اصول دیے. اگر آپ اجازت دیں میں اس کو ذرا سمجھنا ضروری ہے. ضرور، بہت امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پہ آپ ان تمام چیزوں کی جو اساس ہوتی ہے وہ جو یعنی گاڑی کے گھوڑے کی حیثیت، گاڑی میں زندگی کی جو گاڑی ہے نا جو تاریخ کے تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے، اور تاریخ خود ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے. ورٹیکلی بھی انسان ناقابل تقسیم ہے، ہاریزونٹلی بھی انسانی حیات ناقابل تقسیم ہے. سب ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ جو تاریخ کا سفر ہے تو اس میں انسان کی اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی کی گاڑی جن دو گھوڑوں کی بنیاد پہ چلتی ہے ان میں ایک سیاسی ہے اور دوسرا معاشی ہے. اور یہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ان کی نوعیت بدلتی رہے گی، لیکن رہیں گے یہی دو. یعنی جو فزیکل فارم ہے، جو سماجی اور تمدنی حالات ہوں گے اس کے لحاظ سے ان کی نوعیت بدلتی رہے گی، لیکن یہ ہوں گے سیاسی اور معاشی ہی. تو اب آپ دیکھیے اسلام نے یعنی ایسا دنیا میں آپ کو کوئی نظام نہیں ملے گا. یعنی نظام کی وحدت کی میں ایک اور بات بتاؤں جو مجھے بہت کمی محسوس ہوتی ہے، یعنی جو ایک قابل تنقید ہے. لوگ سیکولرزم جو ہے اس کا ایک سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ اس کی میٹا فزکس اس کے فزیکل سسٹم کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی. اس لیے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ مذہب کو سیاست سے، بھائی انسان کی مجبوری یہ ہے کہ انسان غیر عقیدے کا ہو ہی نہیں سکتا. اگر میں انسان ہوں تو میرا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوگا. میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ یار عقیدے کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. بھائی عقیدہ جہاں میں ہوں گا وہاں میرا عقیدہ ہوگا. مثال کے طور پہ عیسائیت کا ایک عقیدہ ہے، میں کہتا ہوں کہ میں اس کو نہیں مانتا. میں کسی بھی مذہب کے عقیدے کو نہیں مانتا اور میں اسلام کے عقیدے کو بھی نہیں مانتا. تو میں جس چیز کو مانتا ہوں
وہ کیا ہے؟ یہی نا کہ میں ان سب کو نہیں مانتا. نہیں مانتا، یہ میرا تو میں کیا نہیں مانتا؟ میں یہ نہیں مانتا کہ ازل کچھ نہیں ہے. صحیح. میں یہ نہیں مانتا کہ ابد کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں ہوگا. تو یہ کون سی لیبارٹری میں ثابت ہوا ہے؟ یہ بھی تو عقیدہ ہے. او بھائی یہ کیا ہے؟ میں انسان عقیدے سے نجات پا ہی نہیں سکتا. تو جب ایک ایسے ڈارک اندھیرے عقیدے کی بنیاد پہ میں کوئی، اور دنیا میں نظام بغیر عقیدے کے نہیں بن، انسان بغیر عقیدے کے نظام کاری نہیں کر سکتا. تو جب وہ اس بنیاد پہ نظام کاری کرتا ہے کہ نہ کوئی ازل ہے نہ کوئی ابد ہے، سب ختم ہو جائے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر فرعون پیدا ہوگا. بھائی اگر مجھے طاقت مل گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کبھی کسی کو جواب دہی نہیں ہوں، تو ایسے مخلص لوگ تو شاید بہت اکا دکا ہی آپ کو تاریخ میں ملیں گے. پھر تو میں جو طاقت کی بنیاد پہ جو چاہوں گا کروں گا، جو ہو رہا ہے دنیا میں. یہی تو تضاد ہے. اسی تضاد کی بنیاد پہ انہوں نے اچھے اصول، یعنی یہ ان کی ایک اچیومنٹ ہے جس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے صرف فزکس اور کیمسٹری اور میڈیکل سائنسز اور بایولوجی کے اصول دریافت نہیں کیے ہیں. انہوں نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ انسان ایک نظام زندگی کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، اور نظام زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے. مغرب نے اس کو سمجھا ہے، لیکن وہ ہدایت سے محروم اس وقت ہو جاتی ہے یہ بات کہ جب آپ از خود نظام وضع کرنے لگتے ہیں، اور اس نظام کو وضع کرنے میں انسانوں پر انسانوں کی اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں ظلم وجود میں آتا ہے، اور پھر ظلم جو ہے وہ، تو اسلام یہ کہتا ہے، اور یا اسلام کے نظام کا کمال یہ ہے کہ اس کا عقیدہ اور اس کا جو، یعنی اس کی میٹا فزکس اور اس کی فزکس بالکل میچ کرتی ہے. ان میں کہیں کوئی آپ کو خلا، کوئی گیپ، کوئی تضاد نظر ہی نہیں آئے گا. ہر چیز مربوط ہے. یہاں سے شروع ہوئی، یہاں پہ جائے گی، اور یہاں پہ جزا و سزا ہوگی. تو ہر نظام کی جو جزا و سزا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نا دنیا میں، تو یہاں پہ تو وہاں بھی ہوگی. اگر دنیا میں نہیں ہوئی ہے تو وہاں پر تو ہونی ہی ہونی ہے. اتنا مربوط ہے یہ. تو اس لیے اس کا ایک اصول، اچھا اس کی میٹا فزکس کیا ہے؟ جو اس کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہی اس کی میٹا فزکس ہے. اس کا پولیٹیکل سسٹم جہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ ان جھوٹے زمینی خداؤں کے خلاف ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم ان کی الوہیت کو نہیں مانتے. اس سے بڑا سچ اور اس سے بڑا حق تو دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہم فرعونوں کو نہیں مانتے، ہم شدادوں کو نہیں مانتے، ہم ان یزیدوں کو نہیں مانتے، ان یزیدوں اور نمرودوں کی خدائی کو قبول نہیں کرتے، زمین پر ان کی اجارہ داری کو تسلیم نہیں کرتے، انسانوں پر انسانوں کی ان طاقتوں کی اس بالادستی کو ہم قبول نہیں کرتے، اور ہم اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں قول کی، ہم اپنے دل میں بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں، اور ہم عملاً بھی اس کو ختم کرنے کی جد و جہد کریں گے. تو بات جد و جہد کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ تو اساس ہے اسلام کی. تو اس کا عقیدہ یہ دنیا کا واحد نظام ہے جس کی میٹا فزکس اس کی فزکس کے ساتھ میچ کرتی ہے. اچھا وہ کیسے؟ میٹا فزکس کیا ہے؟ میٹا فزکس یہ ہے کہ وہ اس سیاسی کمٹمنٹ جو شہادت ہے، گواہی ہے. شہادت کا مطلب موت نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، گواہی ہے. بالکل. تو یہ جو شہادت ہے شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وہاں سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ زمین پر اپنا حق اقتدار، اپنا حق حاکمیت اپنی مخلوق کو منتقل کرنے جا رہا ہے. ایسے ہی. اسی لیے ہماری جو ٹرمز ہیں چونکہ آج وہ متعارف نہیں ہے نا، اس کے مفاہیم بڑے مختلف ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ٹرم خلافت کی ٹرم جو ہے اس کا مطلب بھی حکومت ہے، لیکن وہ اس کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ کسی کی دی ہوئی حکومت ہے. ایسا ہی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسی تناظر میں رہنمائی کیجیے گا کہ اللہ نے جو قرآن میں سارا آتا ہے کہ اس سے پہلے دوسری مخلوقات کے اوپر ڈالنا چاہا، پہاڑوں کے اوپر بھی اور باقیوں کے اوپر بھی، اس کے بعد یہ وہی والا تناظر بنے گا یا مختلف ہے؟ نہیں بالکل وہی ہے. اس میں قرآن نے اس کو یاد دلایا ہے کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے جو ہے انسان کو منصب خلافت عطا کیا اور اس سے اس کا حلف لیا. یہ حلف کی روایت بھی وہیں سے چلی ہے انسانوں میں کہ جب بھی کسی کو بڑا منصب دیا جاتا ہے تو اس سے اس کا حلف لیا جاتا ہے. تو جب بنی نوع آدم کو، تمام انسانوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو اس دنیا میں آئے گا، ان سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق حاکمیت جو ہے یہ ان کو ودیت کر دیا کہ اب تم زمین پر جاؤ گے
اور تم زمین پر کے حکمران ہوگے. نائب بنا کے بھیجا. وہ تو ہم اپنی ٹرم میں بات کر رہے ہیں نا, لیکن اس کی اسپرٹ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا اقتدار اب تمہارے پاس ہوگا. تو جو صحیح ہوگا وہ اپنے آپ کو نائب سمجھے گا نا, جو صحیح نہیں ہوگا تو فرعون بنے گا, نمرود بنے گا. تو یہ تمہیں دیا جا رہا ہے. وہاں پہ تم اس معاملے میں اپنی رائے میں آزاد ہوگے, تمہیں آزادی رائے کا حق حاصل ہوگا. اور زمین کے تمام وسائل بھی تمام انسانوں کو دیے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سارے وسائل تمہارے ہوں گے, وہ اقتدار تمہارا ہوگا, اور تمہیں آزادی رائے کا حق حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی, کوئی سینسرشپ نہیں. یہ 3 چیزیں تھیں. تو اب اس میں امتحان, اللہ تعالیٰ نے امتحان کیا لینا چاہتے تھے, وہ یہ کہ جب تمہارے پاس یہ 3 چیزیں ہوں گی اور تمہیں دنیا کا ایک نظام, ظاہر ہے کہ دنیا میں ایک اجتماعی نظام زندگی بنے گا نا, ہر آدمی الگ الگ تو زندگی نہیں گزار سکتا. بالکل. مطلب لقمے کا ایک نوالا بھی انسان اکیلے نہیں بنا سکتا, اس کے لیے پوری دنیا, پوری کائنات حرکت میں آتی ہے کہ سورج روشنی دیتا ہے, پانی دریا دیتا ہے, پھر کسان ہل چلاتا ہے, پھر اس میں سے فصل پیدا ہوتی ہے, پھر گندم نکلتا ہے, پھر گندم پستا ہے, گندم بازار میں جاتا ہے, بکتا ہے, پھر پستا ہے, پھر لوگ خریدتے ہیں, پھر روٹی پکتی ہے, پھر روٹی پکانے والے ہوتے ہیں, پھر آگ جلانی پڑتی ہے, پھر وہ روٹی پکتی ہے, پھر ایک لقمہ بنتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان اکیلے نظام بنے گا. تو تم دنیا میں جو نظام بناؤ گے وہ نظام کس کی اساس پر ہوگا؟ الستو بربکم, کہ تم اپنا رب کس کو بناؤ, حکمران, یعنی جس کا نظام ہوتا ہے وہی حکمران ہوتا ہے. نظام جاگیردار کا ہوگا تو جاگیردار حکمران ہوگا. اسی لیے ہمارے یہاں الیکشن میں جاگیردار جیتتے ہیں, کیونکہ نظام جاگیردارانہ ہے. جاگیردارانہ نظام میں ایک غریب آدمی نہیں جیت سکتا. تو نظام سے ہر چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو الستو بربکم, تم اپنا نظاماتی حکمران کس کو بناؤ گے, اپنا حاکم کس کو؟ رب کا مطلب پروردگار بھی ہے, لیکن رب کا مطلب حکمران بھی ہے, حاکم بھی ہے. اور لوگوں کے اتفاق رائے سے جو سردار بنے, جو مالک ہو, یہ سارے رب کے مفاہیم ہیں. تو تم اپنا رب کس کو بناؤ گے؟ تو انسانوں نے یہ کہا کہ پروردگار, یہ اقتدار تیرا دیا ہوا ہے, تو تیرے دیے ہوئے اقتدار میں ہم اقتدار تیرے علاوہ اور کس کو حکمران بنائیں گے؟ ہم نہ خود رب بنیں گے, نہ کسی جھوٹے حکمران کی ربوبیت کو قبول کریں گے. قالو بلا, سب نے کہا شہدنا, قالو بلا شہدنا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا پھر گواہ ہو جاؤ. تو یہ جو شہدنا ہے, یہ گواہی, یہ وہاں سے شروع ہوئی ہے. ہماری میٹا فزکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری جو سیاسی گواہی ہے, یہ سیاسی گواہی ہمارے عقائد کا حصہ ہے, اور یہیں سے اسلام شروع ہوتا ہے. یہ اسلام کا پہلا ستون ہے, اور یہ ستون اعظم ہے. اسلام کے سارے اجزاء اسی ایک ستون اعظم سے جڑے ہوئے ہیں. اسی بیچ سے جو ہے وہ اسلام کا پورا شجر نمودار ہوتا ہے. اور یہی مزاج اور یہی ذائقہ اور یہی چیز اسلام کے ایک ایک جز میں, ایک ایک پتے میں, ایک ایک پھول میں, ایک ایک کلی میں, ایک ایک شاخ میں, ایک ایک ٹہنی میں آپ کو نظر آئے گی. تو یہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے. یہ تو جاہلانہ بات کا جواب نہیں دینا چاہیے, نہ اس پہ بات کرنی چاہیے کہ جی اس میں تو یہ ہے, اس میں تو وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. بھائی آپ کا تو عصری علم ہی صحیح نہیں ہے. آپ اسلام کو تو چھوڑ دیں. آپ یہ بھی نہیں سمجھے کہ آج کی سوشیولوجی نے, آج کی سوشل سائنسز نے کہاں تک ترقی کر لی ہے. اپنے انسان کو اللہ نے علم بھی دیا. وہ علم آدم الاسماء کلہا, اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو خلافت دی تو اس کو تمام علوم سے بھی ودیت کر دیا. انسان اپنے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ودیت کردہ صلاحیت ہے کہ وہ چیزوں کو دریافت کرنے کی کر سکتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم دیے ہیں اس دنیا کے. تو وہ اپنے علم کی بنیاد پہ, خود اپنی صحیح کی بنیاد پہ, وہ یہ بات آج کا انسان سمجھتا ہے کہ زندگی ایک نظام کی شکل میں کام کرتی ہے اور نظام خانوں میں تقسیم نہیں ہوتا. تو یہ بات جو آدمی سمجھ ہی نہ رہا ہو, ہم اس پہ بات شروع کرتے ہیں, یار چھوڑیں کوئی. یہ تو ہے, بڑی تفصیل سے آپ نے اقامت دین پہ بھی اور اشاعت حق جو کہ یہ جو اقامت دین ہے نا, یہ سب اسی کا. یہ بھائی اب میں کیا بتاؤں, یہ جو چیزیں اس طرح سے بیان کی جاتی ہیں نا, اقامت دین, حکومت الہیہ, شہادت حق, اسلامی نظام, نظام مصطفیٰ, اسلامی انقلاب, یہ ایک ہی مفہوم کے مختلف اصطلاحیں ہیں, یا ان مختلف زاویوں سے ایک ہی بات واضح ہوتی ہے, سمجھ میں آتی ہے, یا اپنے اندر اس کا بنیادی جو جوہر ہے وہ یہی ہے. وہ
کہتے ہیں نا کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. تو آپ شے کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں رہے ہو اور آپ پتہ نہیں. تو ہماری جو جمہوریت ہے وہ عقیدے کی بنیاد پہ بھی جمہوریت ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ عقیدے میں جمہوریت نہیں ہے اور دنیا میں جمہوریت ہے. تو یہ تمام انسانوں کو حق حاکمیت حاصل ہے. عوام کی ول سے اور عوام کی رائے سے جو حکومت بنے گی وہ خلافت کہلاتی ہے. ایسا ہی ہے. خیر یہ سمجھ میں آ گیا. اس کو لاہ عمل کے اوپر چلتے ہیں تھوڑا سا کہ اس کو امپلیمنٹیشن کا کیا ہے. اب اس کو کوٹ کرنے کا میں ایک اور نام لوں گا, آپ شاید اس پہ بھی وہ کریں ہماری اسی پوڈکاسٹ. نہیں, میں ناموں کے حوالے سے نہیں, میں ان کے علم پر بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک جاہلیت کو علم آپ بنا کے پیش کریں. مطلب میں اس بات کو جہل سمجھتا ہوں کہ آپ زندگی کو خانوں میں بانٹ دیں. یار آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو بہت نیند آ رہی ہو اور آپ کا وقت ہو گیا پوڈ کاسٹ کا, تو آپ کیا 2 آنکھیں نیچے رکھ کر آئیں گے یہاں پر؟ یار وہ سوتی رہیں گی, میں یہ والا کام کر لوں گا, وہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا. بھائی اگر آنکھ کو آپ جسم سے الگ کریں گے تو آنکھ ختم ہو جائے گی. آپ ہاتھ کو جسم سے الگ کر دیں گے, ہاتھ سڑ جائے گا. اسی طرح سے زندگی کے نظام بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات سمجھائی ہے, اس کی مثال دی ہے شجر طیبہ کی صورت میں کہ ایک شجر ناقابل تقسیم ہوتا ہے, اس کی ایک شاخ اگر آپ الگ کر دیں گے تو سوکھ جائے گی. یہی تو ظلم کیا ہے, یزیدیت کا ظلم یہی تو ہے, یہی تو جہالت ہے کہ جہالت نے مسلم لبادے میں اسلامی نظام کے اوپر شبخون مارا اور اس کے خلاف جو گواہی آئی وہ امام عالی مقام کی خاندان نبوت سے گواہی آئی. تو وہ شہادت حسین جو ہے, وہ کوئی شہادت کا مطلب موت تھوڑی ہے, لیکن انہوں نے اپنی جان قربان کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ سچی گواہی دے رہے ہیں. بے شک. تو اس لیے وہ شہادت جو ہے گواہی تھی اس یزیدیت کے خلاف, حالانکہ یزید بھی مسلمان تھا. تو گواہی جو ہے وہ اللہ مسلمان کے حق میں نہیں ہے, وہ انسانیت اور اسلام کے حق میں ہے, اور انسانیت کی آزادی کے حق میں ہے, اور جمہور کی رائے کے حق میں ہے, اور اس کی اساس پر بننے والے نظام کے حق میں ہے. ایسے ہی ہے. تو اس کی اساس پہ بننے والے, خیر ہم نے تو اسی اساس پہ اسی نظریے پورا ایک ملک بنا رکھا ہے. اس کی ہم کیفیت پہ آنے لگے تھے کہ قیامت دین کی, اور اس نظریے کا ہوا گیا ہمارے اس مملکت خداداد پاکستان کے اندر. تو اسی کے اوپر ہی ہماری پوڈ کاسٹ میں ساحل ندیم صاحب بھی آئے تھے, تو اس پہ خیر بہت ساری باتیں ان سے ٹھیک بھی ہوئیں. لیکن جمہوریت کے اوپر ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے ذریعے سے آپ اس ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کر سکتے, اور جمہوریت کے تھرو جو ہے وہ وقت نے یہ ثابت بھی کیا کہ جو آئے بھی ان کو بھی جو ہے وہ نکالا گیا, اور جو فروٹفل اس طریقے سے ثابت نہیں ہوا, وہ دیر پا نہیں رہ پائے. تو آپ آبویسلی اس کے اوپر جو ہے وہ گزشتہ کو ہم نے کچھ نام بھی لیے کہ جب مولانا نے بھی اور جماعت نے بھی جمہوریت کا راستہ اختیار کیا تو پورا گروپ بھی علیحدہ ہوا, ان کا خیال مختلف تھا. تو ابھی 70 سال گزرنے کے باوجود آپ کا خیال بھی وقت کے گزرنے کے ساتھ مستحکم ہوا کہ جمہوری راستہ ٹھیک تھا, یا اس میں کمی آئی ہے, کمزوری آئی ہے؟ نہیں, وہ اگر آپ بغیر پورے جو آپ اس کی علمی ریکوائرمنٹ کو پورا کیے بغیر اگر آپ کوئی رائے اختیار کر لیتے ہیں اور آپ کو ہر 4 دن کے بعد اپنی رائے بدلنی پڑے تو پھر تو آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے نا. یہ تو ہماری رائے بہت پختہ رائے ہے, اور ہر نظریاتی, یہ صرف اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے, ہر نظریاتی گروہ جو ہے وہ جمہور کی طاقت کے ذریعے ہی اقتدار میں آنا چاہے گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا مطلب انتخاب ہے. انتخاب بھی ہے, انتخاب بھی ہے, اور انتخاب مطلب اگر ملک میں مارشل لا لگ جائے گا تو کیا کام ختم ہو جائے گا؟ تو جمہور کی طاقت کے ذریعے, جمہور کی رائے کے ذریعے, جمہور کے پرامن انوالومنٹ کے ذریعے, جمہور کو کنونس کر کے, جمہور کو فتح کر کے, جمہور کے دل و دماغ کو جیت کر, اگر آپ طاقت کے ذریعے جمہور کے اوپر کوئی چیز مسلط کریں گے تو اولاً تو جمہور اس کو دل سے قبول نہیں کریں گے, شاید ڈر کے قبول کر لیں, اور جب موقع ملے گا اس کو الٹ دیں گے. اور اگر طاقت آپ نے جتنی استعمال کی کسی اور کے پاس اس سے زیادہ طاقت آ گئی تو وہ اس طاقت کو اٹھا کر پھینک دے گا. تو یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اور نظریاتی اور جمہوری لوگ جمہور کو فتح کرتے ہیں, دل و دماغ کو فتح کرتے ہیں, اور انسان بدلتا اس وقت ہے جب پہلے اس کا ذہن بدلتا ہے, پھر اس کا جسم بدلتا ہے, پھر اس کا عمل بدلتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ذہنی انقلاب ہوتا ہے, پہلے ذہنی انقلاب آتا ہے علمی شکل میں, علم کا انقلاب, ذہن کا انقلاب, پھر فزیکل انقلاب. تو جمہور پرامن طور پہ اسٹریٹ کے اوپر جب ہوتے ہیں تو بھی جمہوری جد و جہد ہے. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایران میں یہ جمہوری انقلاب آیا ہے نا. ابھی یہ جو بنگلہ دیش میں ابھار پیدا ہوا ہے, جمہوری ابھار ہے یہ, میں ابھی اس کو انقلاب نہیں کہہ رہا,
وہ ایک جمہوری ابھار ہے، جمہور کی طاقت ہے، اور اس نے حسینہ واجد کے اقتدار کو اٹھا کر پھینک دیا. اس اعتبار سے وہ ایک انقلاب بھی ہے کہ اس نے جمع جمائے نظام اقتدار کو توڑ دیا. تو یہ تو ایک انقلاب ہے. تو ایران کا انقلاب جو وہ اسلامی انقلاب ہے جس کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں، وہی والا انقلاب ہے، مختلف ہے؟ نہیں، میں صرف ابھی انقلاب پہ بات کر رہا ہوں. ایران کا جو انقلاب ہے وہ ایک پورا موضوع ہے، اور اس پہ میں اس طرح سے بھی کمنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتا. میں اس کے حوالے سے بات کرنے کی، وہ ایک پورا موضوع ہے. ٹھیک. اور اس اعتبار سے کہ صرف وہی ایک انقلاب نہیں، ایک انقلاب مصر میں بھی آیا، ایک انقلاب جمہور کی طاقت سے الجزائر میں آیا، ایک انقلاب جو ہے، یا انقلاب نہ کہیں تو ایک تبدیلی ترکی میں بھی آئی، اور وہ درمیان میں بھی ایک انقلابی مرحلے سے دوچار ہوئی، اور وہاں انقلاب نہیں آیا. ایک سوڈان میں ایک تجربہ کیا گیا کہ فوج اور وہاں کی جو اخوان المسلمون تھی انہوں نے اشتراک کے ذریعے یہ کام کیا. مصر میں اس سے پہلے حافظ الاسد کے زمانے میں اشتراک کے بجائے مقابلے کے ذریعے کچھ کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ مختلف تجربات ہیں آج کے دور کے. یہ سب الگ الگ موضوعات ہیں جن کے اوپر آپ اس طرح کمنٹس کی صورت میں ہو سکتا ہے کوئی بات کہہ دوں تو وہ آپ کہیں تو یہ پورا موضوع ہے. نہیں، میرا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس موضوع کو کھول دیں. میرا مقصد اسی تھاٹ کے اوپر ہے کہ جمہوریت، بہت جو دوسرے لوگ خیال کرتے ہیں، یہ میرا ذاتی خیال نہیں ہے کہ جمہوریت کے ذریعے سے جو چیز آتی ہے وہ پائیدار اس طریقے سے نہیں ہوتی، اور وہ مطلوب نتائج پیدا نہیں کرتی جس کے لیے آپ اور اقامت دین والے بہت سے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں. میرا پوائنٹ وہ یہ تھا. بات یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کے لیے جمہور کی طاقت کا ہونا ضروری ہے. رائے عامہ کی ذہنی فتح یا ذہنی قبولیت کہ وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ کسی کے غلام نہیں رہ سکتے. اسلام انہیں آزادی رائے کا حق دیتا ہے. اسلام انہیں مسلکی اور فقہی اور مذہبی اعتبار سے آزادی دیتا ہے. اسلام معیشت کا ایک ایسا نظام بنانا چاہتا ہے کہ جس میں کئی لا یکونا دولتاً بین الاغنیاء منکم، کہ دولت کا کوئی ایسا نظام نہ ہو کہ جس میں امیر امیر تر بنتا چلا جائے، غریب غریب تر ہوتا چلا جائے، بلکہ جس طرح سے جسم میں خون جسم کے ہر حصے میں گردش کرتا ہے ایسے ہی معیشت کو جو ہے جس انسانی سماج میں گردش کرنا چاہیے. اور ایسا نظام بنانا اسلام کا کوئی بنا بنایا نظام نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بنا بنایا نظام نہیں ہے، وہ نظام آپ کو بنانا ہے ان اصولوں پر جو اسلام نے اصول دیے ہیں. جمہوریت، یہ جو جمہوریت آج جس کو کہتے ہیں تو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی تھی. تو جمہور کی طاقت سے ہی تبدیلی لانی ہے، جمہور کی ذہنی انقلاب سے ہی سماجی انقلاب لانا ہے. تو جب وہ ہمارے یہاں ایک بہت اچھا طریقہ ہے اس کا انتخابات، کہ آپ الیکشن کروائیں، جمہور کی رائے سامنے آئے گی. اسی وجہ سے سید مودودی نے یہ بات کہی تھی کہ جب لوگ اس پر کنفیوز ہوئے تو سید مودودی نے کہا کہ بار بار کے انتخابی تجربے سے لوگ بد سے بہتر کی طرف چلے جائیں گے اور اس سے خوب جو ہے وہ نمایاں ہو کر سامنے آ جائے گا. لیکن اس میں ایک بہت بڑی کڑی ہے جو مس ہوتی ہے. یہ جو جمہوری انتخاب ہے، انتخابی عمل جو ہے، یہ جو جمہوریت ہے، اس کو بہت سارے لوگ، میں سنتا ہوں مجھے حیرت بھی ہوتی ہے، جمہوریت کوئی نظام نہیں ہے، جمہوریت ایک وہیکل ہے، طریقہ ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک ایپریٹس ہے، ٹول ہے، سیاسی ایپریٹس ہے. تو یہ سیاسی ایپریٹس کسی نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اس کو اگر آپ خلا میں دیکھیں گے تو آپ بہت بڑی غلطی کر دیں گے. تو جیسا نظام ہوتا ہے ویسی جمہوریت ہوتی ہے. اگر جاگیردارانہ نظام میں الیکشن ہوگا تو جاگیردار منتخب ہوگا، سرمایہ دارانہ نظام میں انتخاب ہوگا تو سرمایہ دار منتخب ہوگا. ہائیبرڈ طاقتیں اگر الیکشن کروائیں گی تو ہائیبرڈ قسم کی پارلیمنٹ بنے گی. وہ نظام سے جڑی ہوئی چیز ہے. اسی لیے ہمارے یہاں الیکشن میں دو بھیڑیوں کا مقابلہ ہوتا ہے، دو چودھریوں کے درمیان، دو سرداروں کے درمیان، دو جاگیرداروں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے. زیادہ تر اکثریت، غالب اکثریت. اور شہری دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ کے اس لاہور جیسے شہر میں بھی برادری ازم اتنا زیادہ پینیٹریٹ کرتا ہے کہ لوگوں کی رائے بدل جاتی ہے اور برادری کا سماجی دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو جہاں برادری ازم ہو، جہاں وڈیرا شاہی ہو، جہاں پہ سرمایہ داری ہو، جہاں دولت ہو، جہاں طاقت ہو، ایک بیچارہ انسان اکیلا تناسا غریب سا انسان، آپ کہیں گے یار یہ اس کی وہ کیا سیاسی رہے. یہاں ووٹ آزادی نہیں ہے، اس لیے کہ آزاد نظام نہیں ہے. یہاں نظام ہی غلامی پر مبنی ہے. تو اس غلامی کے اس نظام میں ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہوگا. تو لوگ اس کو صحیح ڈائگنوز نہیں کر پا رہے ہیں، اور ڈائگنوز ہو گیا ہے. وہ پریکٹیکلی تجربے نے ہر چیز جو ہے وہ ڈائگنوز کروا دی. عوام تک میسج چلا بھی گیا ہے کہ یہ اسٹیٹس کو کس کا ہے. تو پاکستان آزاد ہی نہیں ہوا ان معنوں میں. ملک الگ ہو گیا،
لیکن پاکستان سے جاگیردارانہ نظام ختم نہیں ہوا، پاکستان سے سول اور ملٹری بیوروکریسی کی بالادستی ختم نہیں ہوئی، پاکستان پہ ان چوروں پر مبنی لٹیری سرمایہ داری مسلط، اس سے پاکستان کے عوام آزاد نہیں ہو سکے. تو بھائی پہلے آزاد، یہ مسئلہ ہے سارا. صحیح ہے. ابھی کرنٹ آپ خلا میں معروضی طور پہ بات نہیں کر سکتے نا. آپ جو زمینی حقائق ہیں ان میں رہ کر بات کریں گے. اور جہاں جہاں اقتدار الٹا گیا ہے، جیسے الجزائر میں ہوا، جیسے مصر میں ہوا، ترکی میں تو عوام سڑکوں پہ نکلے اور عوام نے پرامن طریقے سے ٹینکوں پہ قبضہ کر لیا، بندوقوں کے اوپر قبضہ کر لیا پرامن طریقے سے. لیکن وہ انقلاب میں ایک نئے نظام میں ابھی تک نہیں ڈھل سکا. تو یہ تو ہوا ہے. ایران میں یہ ڈھل گیا. ایران نے پچھلا سانچہ توڑ دیا، انہوں نے ایک نیا نظام بنا لیا. اور کسی بھی انقلاب کو ایک نظام بننے میں میں سمجھتا ہوں فی زمانہ 15 سے 20 سال 25 سال لگتے ہیں، اور ایران نے وہ فیز گزار لیا ہے. لیکن بیچارہ ہے جزیرے کے طور پہ، تو کوئی بھی ایک نظام ہے، ایک نیا نظام جو ہے نا، وہ کسی چھوٹی سی جگہ اس طرح سے جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک جغرافیائی اعتبار سے بھی اور انسانی اعتبار سے بھی ایک سائزیبل حجم جو ہے وہ درکار ہوگا، اور اس کے امکانات یہاں پیدا ہوتے رہیں. جب روس یہاں سے ہار کے واپس گیا تھا، یہ خود ایک الگ موضوع ہے کہ یہاں کے انقلاب پہ آپ بات کریں گے تو پھر اس پر بات ہوگی. صحیح ہے. بہت سے لوگوں کو بڑا کلیئر ہو گیا ہوگا، کلیئرٹی مل گئی ہوگی. جو ہم سے بہت لوگ بحث بھی ہوتی ہے، ہماری ڈسکشن رہتی ہے جمہوریت کے حوالے سے بھی اور نظاموں کے حوالے سے بھی. خیر ابھی آخر میں پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں ذرا کرنٹ سچویشن کے اوپر آتے ہیں کہ جو آپ نے پورا نظریہ بیان کیا مولانا مودودی کی تحریک کا، اقامت دین پہ مبنی اٹھائی گئی ایک تحریک کا، اس کی کیفیت اس وقت پاکستان میں بیسکلی ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ شروع میں مصر کا تعارف کروانا، مرکزی نائب امیر بھی ہیں چونکہ جماعت اسلامی کے. تو اس وقت جو موجودہ سچویشن ہے، اس سچویشن میں آپ جماعت اسلامی کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹلی جو آپ نے کہا تھا کہ مولانا نے کہا کہ حق کی وہ گواہی دیتا ہے، شہادت حق کا فریضہ سر انجام دینا بہت ضروری ہے. تو اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی سینسرشپ ہے، سچ بولنا بہت سے جو ہے وہ بہت سی آزمائشوں کو دعوت دینے کے مترادف نظر آتا ہے، اور بہت سی ایک فیبرک ایک بڑی وہ سیچوریشن سی ہوئی ہے. تو اس کرنٹ سینیریو کے اندر جماعت اسلامی کا کیا رول مجموعی طور پہ ہے؟ نہیں، مسئلہ جماعت اسلامی کا نہیں ہے، مسئلہ اس ملک کا ہے. اس ملک کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے. یہ ملک آزاد ہوا ہے، اس کو آزادی کی ضرورت ہے. ایک ایسا نظام جو یہاں کے عوام کو آزادی دے، حق حکمرانی دے. اور یہاں کے نظام پر طاقتوروں نے قبضہ کر لیا ہے، اور ایک ایسا ملک بنا دیا جس ملک کے بانی کی ایمبولنس کے بارے میں آج تک سوالوں کے جوابات لوگ تلاش کرتے پھر رہے ہیں. ایک ایسا نظام یہاں مسلط رکھا، یا انگریزوں کے اسی نظام کو جاری رکھا اس سانولی بیوروکریسی نے، ان سانولے آقاؤں نے. گوروں کے تو اصول تھے، یہ تو جوہلا پر مشتمل ہیں، ان کے تو اصول بھی نہیں ہیں. تو اس کے ذریعے یہاں پہ انہوں نے اس نظام کو مسلط رکھا، اور یہاں پہ کوئی نیا نظام قائم نہیں ہو سکا. اور یہاں پہ ایک ایسا نظام کہ جس نے بانی کے بعد جو شخصیت تھی اس کو شہید کر دیا، لیاقت علی خان کو. اس بانی کی جو بہن تھی، آپ سوچیں، ایوب خان نے اس کو غدار قرار دیا، ریاست نے فاطمہ جناح غدار. اور ایوب خان جس نے اقتدار اعلیٰ پر، اللہ کے حق حاکمیت پر، انسانوں کے جو ہے وہ جمہوری حقوق پر قبضہ کر لیا، وہ جو ہے وہ دوسروں کو غدار قرار دے. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بھی ایک صاحب کا سن رہا تھا، کچھ نام ہے ان کا، پیرزادہ یا اس طرح سے کچھ. انہوں نے بڑی بے حقیقت اور بہت ہی غلط چیز انہوں نے بیان کی. ملا ملٹری الائنس کا نام لیا انہوں نے اور جماعت اسلامی کو گھسیٹ کے. جی اینک والے صاحب تھے نا وہ، میرا خیال ہے. جی موہت پیرزادہ. بھائی میں آپ کو بتاؤں، اس نظام نے صرف قائد اعظم اور لیاقت علی خان اور فاطمہ جناح کے حوالے سے باتیں نہیں ہیں. اس پچھلی صدی کا اور اس صدی کا جو سب سے بڑا مفکر پیدا ہوا، اس کو پھانسی کی سزا دی ایوب خان نے. اور جماعت اسلامی نے تاریخ کا سید مودودی نے اجتہاد کیا کہ انہوں نے ایوب خان کے مقابلے میں فاطمہ جناح کی حمایت کی. اور یہاں کے جتنے، جسے وہ ملا ملٹری کہہ رہے تھے، ملا تو ملٹری کے ساتھ کھڑے تھے، اور تم جو اس کے اگینسٹ کھڑا تھا تم اس کو گھسیٹ کے لا رہے ہو. یار بھائی تاریخ کو مسخ نہیں کرو. اور انہوں نے تاریخی اجتہاد کیا تھا. اور جب لوگوں نے ان سے کہا کہ وہ تو عورت ہے، آپ کیا عورت کی حکومت چاہتے ہیں، اور وہ تو مرد ہے، مرد کی حکومت اسلام. انہوں نے کہا بھائی کچھ عقل کی بات کرو.
ایوب خان میں اس کے علاوہ اور کوئی خوبی نہیں ہے کہ آپ کے کہنے کے مطابق وہ مرد ہیں، اور فاطمہ جناح میں اس کے علاوہ کوئی خرابی نہیں ہے کہ آپ کے کہنے کے مطابق وہ عورت ہے۔ تو ہم تو فاطمہ جناح کے ساتھ ہیں، ہم تو اصولوں کے ساتھ ہیں، ہماری لڑائی تو اصولوں کی لڑائی۔ دوسرا اشتہاد سید مودودی کا یہ تھا، اشتہاد کیا تھا، حکمت عملی تھی کہ انہوں نے کمیونسٹوں کے ساتھ، اس ملک کی سیاست میں جو پہلا اتحاد بنا ہے وہ کمیونسٹوں کا اور جماعت اسلامی کا اتحاد بنا ہے، اور موچی دروازے پر فیض احمد فیض اور سید مودودی مشترکہ خطاب کرتے رہے ایوب خان کی آمریت کے خلاف، اور لوگوں نے پھر سید مودودی سے سوال کیا کہ آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں اور کمیونسٹوں سے اتحاد کر رہے ہیں، یہ کیا منافقت یا تضاد، جو بھی آپ کہیں، یا یہ کیا سلسلہ ہے؟ اعتراض کیے لوگوں۔ تو سید مودودی نے کہا کہ بھائی یہ جو آمریت ہے نا، یہ انسان کے بنیادی جمہوری اور آزادی کے حقوق پر شب خون مارنے والی چیز ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گلی میں مختلف لوگ رہتے ہیں اور وہاں پہ کوئی بڑا سا پتھر آ کے راستہ بند کر دے گلی کا، اور اس گلی میں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، کمیونسٹ ہیں، فلاں ہیں، ہندو ہیں، فلاں، تو سب کی ذمہ داری ہے کہ سب مل کر پہلے اس پتھر کو راستے سے ہٹائیں، جب راستہ کھل جائے گا تو جس کو جس منزل پہ جانا ہے وہ چلا جائے گا۔ تو آمریت وہ بنیادی ظلم ہے کہ جس کے خلاف پوری انسانیت کو مجتمع ہو جانا چاہیے، بلا تخصیص مذہب، جماعت، مسلک، پارٹی، زبان وغیرہ وغیرہ، نظریہ، ہر چیز سے بالا تر ہو کے طبقات، آمریت کے خلاف۔ آمریت ایک شرک عقیدے کا ہوتا ہے اور ایک شرک سیاسی دنیا میں ہوتا ہے، تو یہ آمریت جو ہے یہ سیاسی شرک ہے، یہ ظلم عظیم ہے، تو اس کے خلاف پوری انسانیت کو جمع ہو جانا چاہیے۔ تو اس پتھر کو اس انسانیت کی ترقی کے یا ارتقاء کے راستے سے۔ صحیح ناظرین، تھوڑا سا وقفہ لیا ذرا بیٹری چینج کرنے میں۔ ہم ابھی اس پوائنٹ پہ تھے کہ جمہوریت کے اوپر جو بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں وہ سمجھنے کے لیے بڑی ایک موضوع شخصیت تھی۔ تو سر یہاں پہ ایک اور بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جمہوریت کے حوالے سے کہ اس میں دو افراد کے، ایک عالم کا اور ایک جاہل کا، جو ہے ووٹ برابر ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ ایک عالم شخصیت ہیں، آپ کا بھی ووٹ اتنا ہی ہوگا، اور میرے جیسا ایک کم علم رکھنے والا ہمارے ووٹ جو ہے برابر ہوں گے۔ تو اس ذریعے سے جو ہے وہ اس کو کیسے کیا جاتا ہے؟ اور اس کے اندر یہ ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ اسی جمہوریت نے جو ہے وہ یہی آج کے بڑے بڑے سرمایہ دار اور نواز شریف اور زرداری یہ سارے پیدا کیے ہیں، تو اس کے نتائج بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، تو اس کا آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ دو باتیں ہیں اور دونوں بہت اچھی باتیں آپ نے کی، اس سے بڑا ابہام پایا جاتا ہے۔ میں نے یہ بات ایک دفعہ منور صاحب سے پوچھی، میں نے کہا منور صاحب میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، جو اقبال نے کہا ہے کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، تو یہ بندوں کو تولتے کیسے ہیں؟ بندے تو گنے ہی جائیں گے نا، آپ انہیں تولیں گے کیسے؟ صحیح، مطلب یہ تو ہو سکتا ہے کہ سید مودودی کی فکر پوری جماعت اسلامی میں ڈومینیٹ کرتی ہے، تو جو بھی جماعت اسلامی میں لوگ ہیں وہ فکر مودودی سے متاثر ہو کر آئے ہیں، تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جب شورا میں رائے شماری ہوگی تو سید مودودی کا ووٹ تو ایک ہی کاؤنٹ ہوگا نا، یہ تو نہیں ہوگا کہ جتنے ارکان ہیں ان سب کا ووٹ، ایک مودودی صاحب کے 5000 ووٹ اور بقیہ سب کے ایک ووٹ۔ اچھا، اب آپ فزیکلی بھی وزن نہیں کر سکتے، فزیکلی وزن کریں گے آپ ویسے جمہوری نظام میں تو سب سے زیادہ وزن مولانا فضل الرحمان کا نکلے گا، اور وہ میں جب پی ڈی ایم کے 13 گندے انڈے دیکھوں گا تو مجھے تو ان کا مطلب اس طرح کا کوئی ایک ووٹ بھی جو ہے اچھا نہیں لگے گا، پوری قوم کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو یہ ووٹ تولا نہیں جائے گا، یعنی جو عالم ہوگا نا، عالم کی جو فکر ہوگی وہ پریویل کرے گی، وہ انسانوں کو متاثر کرے گی، وہ رائے کے اوپر اثر انداز ہوگی، تو وہ اس کی رائے تو متاثر کرے گی انسانوں کو، لیکن ووٹ ایک ہی ہوگا، اس لیے کہ ہر آدمی اپنی قبر میں خود جائے گا، اسی ووٹ کی الستو بربکم، تو وہ ہر انسان اپنا رب کس کو بنا رہا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کی فکر سے 100 لوگ متاثر ہوئے اور وہ منافقت دکھا جائے یا وہ کچھ اور کر جائے، تو ووٹ ایک ہی ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل، ووٹ یعنی اور پھر انسانوں کو تولیں گے کیسے آپ؟ ایک انسان، ایک عالم جو آمریت کے ساتھ کھڑا ہے، تو بھائی آپ کیا، میرے نزدیک تو اس کا ووٹ زیادہ وزن رکھتا ہے جو ایک جاہل خواچہ فروش جو سامراج کے خلاف ہے، جو آمریت کے خلاف ہے، اس کا ووٹ، اس کا وزن زیادہ ہے اس عالم کے بظاہر کے مقابلے میں، یا پی ایچ ڈی اور پروفیسر اور کوئی جو بھی آپ کہیں، تو وہ تو اگر کوئی سامراج کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی آمریت کے ساتھ کھڑا ہے، تو وہ کوئی اس کا ووٹ تو 2 کوڑی کا بھی شمار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو مسلمہ انسانی اصول ہے۔ تو اس طرح سے اس سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کو دلیل بنا کے لے کر آتے ہیں۔ تو منور صاحب نے کہا کہ بس وہ
اقبال نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ وہی چل پڑی ہے. حالانکہ ان بندے تولے نہیں جاتے بھائی, بندے جب رائے شماری ہوگی تو گنے ہی جائیں گے نا. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پہ حکمت عملی طے کرنے کے لیے شورا کا اجلاس بلایا مسلمانوں کو. رائے شماری کی بنیاد پہ زیادہ رائے اس طرف تھی کہ باہر جا کے جنگ لڑنی چاہیے. تو حضور نے اپنی رائے کو بھی وڈرا کیا نا. حضور کی رائے زیادہ نہیں تھی باہر جا کے لڑنے کی نا. تو حضور نے جو رائے تھی اس کا احترام کیا. حضور ذرا بختر پہن کر آ گئے. جب آئے تو پھر وہاں جب حضور اندر تشریف لے گئے تو باہر جو لوگوں نے بات کی کہ بھائی حضور کا رجحان تو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن تم لوگوں نے اصرار کر کے یہ فیصلہ ہو گیا ہے, تو اپنی رائے سے رجوع کرنے کی طرف بات ہوئی. جب لوگوں نے اپنی رائے سے رجوع کرنے کی بات کی تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو اب اس رائے سے ہم رجوع نہیں کریں گے, ہم اس کو لے کر چلیں گے. تو اس لیے یہ جو ہے یہ رائے شماری تو 1 پرسن 1 ووٹ کی بنیاد پہ ہی ہوگی. ایسا ہی, اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے رائے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی نا کہ یہاں تو شریفوں کی حکومت ہو جاتی ہے, یہاں تو زرداری مسلط ہو جاتے ہیں. جس ہر شاخ پہ زرداری اور شریف بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ الیکٹیبل کہلاتے ہیں, کبھی کچھ کہلاتے ہیں, کبھی کچھ کہلاتے ہیں. گلستان بھی آپ کے سامنے ہے, انجام گلستان بھی اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے. انجام گلستان ظاہر ہے. تو مسئلہ جمہوریت کا نہیں ہے, مسئلہ نظام کا ہے. جمہوریت نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. جیسا نظام ہوگا ویسی جمہوریت ہوگی. سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دارانہ جمہوریت ہوگی. آپ دیکھ لیں امریکہ میں سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے. بل گیٹس اور یہ آپ کو زیادہ نمایاں, جو جتنا بڑا ڈونر ہوگا وہ اتنا ہی افیکٹو ہوگا. وہاں کوئی غریب آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا. وہاں کا الیکشن ملینز آف ڈالرز, اگر بلین بھی کہے جائیں تو شاید غلط نہیں ہوگا, تو وہ دولت مندوں کا الیکشن ہے. ایلون مسک کا الیکشن ہے. تو دولت مندوں کی دنیا میں دولت مند منتخب ہوں گے, طاقتوروں کی دنیا میں طاقتور منتخب ہوں گے. جمہوریت تو وہیکل ہے بھائی, یہ سسٹم نہیں ہے. یہ کسی بھی سسٹم میں ایک وہیکل کے طور پہ کام کرے گا اگر وہ اس کو اڈاپٹ کرے گا. تو جاگیردارانہ نظام میں یہ جاگیردار اور الیکٹیبل منتخب ہوں گے. عوام کو زیادہ سے زیادہ یہ آزادی کل تک تھی کہ انہیں 2 بھیڑیوں میں سے کسی ایک بھیڑیے کا انتخاب کرنا ہوتا تھا. وہ یہ والا سردار قبول اس کو کر دیں, یہ والا جاگیردار. وہ خود نہیں لڑ سکتا. یہ تو بیچاری جماعت اسلامی ہے جس نے عام آدمی کو ابھی تک کھڑا کیا ہوا ہے الیکشن میں. تو لوگ اسی سے سوال کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتے, یا آپ جیتتے کیوں نہیں. او بھائی ووٹ کیوں دیں گے, وہ ان کو صحیح سمجھنے کے باوجود ووٹ تو اسی کو دیں گے نا جس کا نظام ہے. یہ مسئلہ ہے. اور پھر اگر اس میں جب ظاہر یہ جو جبر کی جو طاقت زیادہ کام کرتی ہے پسماندہ علاقوں میں, دیہی علاقوں میں, تو جو شہری دنیا میں چیزیں آگے بڑھ جاتی ہیں. تو آپ دیکھیے کراچی میں جماعت اسلامی جیتی, 9 لاکھ ووٹ جماعت اسلامی کے, 6 لاکھ ووٹ, 9 لاکھ ووٹ اگر آپ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی دونوں مل گئے جی, فرض کر لیں 9 لاکھ ووٹ ان کے, لیکن جیتا کون, پیپلز پارٹی, 6 لاکھ ووٹ اس کے. تو جمہوریت جیت گئی. یہ جمہوریت کا حسن دیکھیں آپ, یہ جاگیردارانہ جمہوریت کا حسن ہے, یہ آمروں کی جمہوریت کا حسن ہے, یہ ہائیبرڈ جمہوریت کا حسن ہے, یہ دولت مندوں کی اجارہ کا حسن ہے کہ جس میں عوام 9 لاکھ عوام کی رائے کو کچل دیا گیا اور جو 6 لاکھ ہار گئے ان کو جو ہے مسلط کر دیا گیا اور سب نے مل کر یہ کام کیا. بھائی زرداری کو تو ٹھیکے پہ ملا ہوا ہے نا سندھ. سسٹم اس طرح کا بن گیا ہے کہ اوپر ایوب خان کے بعد سے جو پہلے جب پاکستان بنا تو پہلے ہی مرحلے پہ سول بیوروکریسی اور جاگیرداروں نے قبضہ کیا. پھر ایوب خان نے ملٹری بیوروکریسی کے ذریعے ان دونوں کے اوپر اپنی آپ کو مسلط کر لیا, اپنی طاقت کو, اور ان تینوں کے اشتراک کا ایک نظام یہاں پہ بن گیا. سول بیوروکریسی, جاگیردار اور ملٹری بیوروکریسی, مارشل لا کا یہ نظام آج تک چل رہا ہے. تو یہی جو ان کے ساتھ نتھی ہوگا وہ جیتے گا. تو یہ عوام کی جمہوریت نہیں ہے, یہ پیپل آف پاکستان کی جمہوریت تو نہیں ہے, یہ جاگیرداروں کی جمہوریت ہے, یہ لٹیروں کی, یہ طاقتوروں کی, یہ بدماشوں کی, یہ غنڈوں کی جمہوریت ہے. اس میں غنڈے جیتیں گے. بالکل صحیح. ابھی آپ نے اس کے پہلے آمریت کے اوپر تفصیلی بات کی کہ آمریت کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا ظلم ہے کسی بھی معاشرے کے اوپر. لیکن کرنٹ ہم سینیریو میں اگر دیکھیں بالکل ماضی قریب کے اندر, تو باجوہ ڈاکٹرائن کے بعد لگتا یہ ہے کہ آمریت لگانے کا یا آمریت نافذ کرنے کا بھی جو طریقہ ہے وہ ذرا چینج ہو گیا, وہ ذرا ٹرانسفارم اور ماڈریٹ طریقے سے وہ کر رہے ہیں کہ بظاہر راست جو ہے وہ مارشل لا نہیں لگ رہا, لیکن جتنے بھی مارشل لائی قسم کے کام انہوں نے کروانے ہیں, یا جو کنٹرول یا پھر وہ طاقت
یا پھر ریاست کی جو طاقت کے جوہر دکھانے وہ ایک ہائبرڈ نظام کے ذریعے سے جو ہے اپنے تمام تر مراحل کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس کے خلاف بھی جدوجہد اور اس کے خلاف بھی جو پوری اسٹرگل ہے وہ بھی اسی شدت سے ہونی چاہیے جو اس زمانے میں آمریت کے خلاف جس طریقے سے معاملہ کرنا چاہ رہے تھے, یا یہ ڈفرینٹ چیز ہے؟ دیکھیے یہ جو آمریت ہے نا یہ ایمان کی نفی ہے. اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو لازماً آپ کی پوزیشن اینٹی آمریت اور اینٹی سامراج ہوگی. اس کے بغیر ایمان نہیں ہے. ایمان اسی گواہی کا نام ہے. پھر ہمارے یہاں کیا ہوا کہ ان طاقتور لوگوں نے جب اپنا قبضہ کیا تو سید مودودی نے کتنا بڑا اجتہاد کیا اور کیا پوزیشن لی, اور یہی صحیح پوزیشن ہے, نظریاتی پوزیشن, ایمان کی پوزیشن. تو اب اس کے بعد یہاں پہ سسٹم اس طرح چلتا رہا کہ ایک تماشا ہوتا تھا, اس تماشے کا نام جمہوریت رکھ دیا گیا تھا. یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. یہ جو لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں نا جمہوریت سے, تو بھائی جمہوریت آئی کہاں؟ یہ ایک چڑیل کو اگر آپ اس کا کاسمیٹکس کے ذریعے اس کو خوبصورت بنا کے لا کے بٹھا دیں گے تو وہ کیا حسین دلہن بن جائے گی؟ نہیں بنے گی نا. تو یہاں پہ جمہوریت کے نام پہ یہی ہو رہا ہے نا. تو ایک عجیب و غریب چیز کو جمہوریت بنا کے مسلط کیا جاتا ہے, وہ جمہوریت نہیں ہے وہ. تو اس میں پہلے کسی حد تک یہ آزادی تھی کہ لوگوں کو ٹرالر میں بٹھا کر خرید کر یہ کر کے وہ کر کے لایا جاتا تھا, اور ایک جمہوری تماشا ہوتا تھا, اور اس تماشے میں کوئی ایک لٹیرا جیت جاتا تھا, کوئی ایک بھیڑیا مسلط ہو جاتا تھا. اب جو مزید یہاں پہ منفی ارتقاء ہوا ہے, اور وہ باجوہ ڈاکٹرائن, یہ باجوہ یہ لوگ یہ وطن فروش لوگوں کی فہرست میں اس وقت باجوہ کے بارے میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ سب سے اوپر جا رہی ہیں. کس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ مثلاً کیا؟ مثلاً جو کچھ حامد میر نے بتایا ہے کہ پرائم منسٹر کو پتہ نہیں اور بھارتی وزیر اعظم کا دورہ طے ہو گیا. کون سا بھارت؟ پاکستان کا ازلی دشمن. کشمیر پہ کمپرومائز ہو رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے صحافیوں اور اینکرز کو بلا کر کہ ہماری تو جو ہے ٹینکوں میں زنگ لگے ہوئے ہیں, ہمارے پاس تو پیٹرول نہیں ہے. وہ پوری قوم کی ڈائریکشن کو تبدیل کر رہا ہے ایک آدمی. اور کیوں؟ اس کے پیچھے پورا ایک سامراجی پلانس ابھر کر سامنے آتا ہے کہ آپ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے افغانستان آپ کا دشمن بنتا چلا جا رہا ہے. کیوں بھائی؟ وہ تو ہماری ڈیپ اسٹیٹ تھی, وہ تو ہمارا 5واں صوبہ کہلاتا تھا. وہاں پہ تو آپ نے اتنی قربانیاں دیں, اور آپ افغانوں سے لڑنے جا رہے ہیں جنہوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے 2 سپر طاقتوں کو شکست دی ہے. آپ ہم سے یار کوئی عقل کی انہوں نے اپنے باپ کی جاگیر سمجھ لیا ہے اس ملک کو, جو کچھ بلوچستان کے حوالے سے ہو رہا ہے اور جو حالات و واقعات ہیں اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ جی بھارت کے ساتھ تو ساری چیزیں, بھارت کے ساتھ دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں. نواز شریف اس معاملے میں لندن پلان کے حوالے سے ابھر کر سامنے آتا ہے, نواز شریف کا نام, کہ اس نے یہ مجرم کی حیثیت سے وہ یہاں سے باہر گیا, اور جب واپس آنے لگا تو ایئرپورٹ پر اس کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا گیا. لندن ایئرپورٹ پہ انہوں نے تقریر فرمائی کہ اگر میری حکومت کو ختم نہ کیا گیا ہوتا تو میں بھارت سے دوستی کر چکا ہوتا. یہاں مینار پاکستان پہ تقریر کی کہ اگر میری حکومت کو ختم نہ کیا گیا ہوتا تو میں بھارت سے دوستی کر چکا ہوتا. بھارت کی دوستی سب سے زیادہ اہم ہے. ایران کے اوپر میزائل مار دیے, چین کے ساتھ تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں. آصف کیا نام ہے اس کا, وزیر خارجہ کا, خواجہ آصف نے چینی سفیر کے ساتھ بدتمیزی وہاں پہ ہو رہی ہے. سی پیک جو ہے وہ فریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. چائنا کے بارے میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ واخان سے لے کے ہرات تک متبادل ٹریک ڈال رہا ہے, اور جو ہمارا جو ٹریک ہے جس کو اب تک بن جانا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں بن رہا, اسے کون مؤخر کر رہا ہے, اسے کون سبوتاژ کر رہا ہے, وہ کون پاکستان کو اس قسم کے نقصانات پہنچا رہا ہے, اس پہ کہاں بات ہوگی. تو یہ تو ملک کے حالات ہیں. تو اس لیے باجوہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ باجوہ بھی اس میں سے ایک چہرہ ہی سامنے آ رہا ہے نا. بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو ہمارے سلامتی کے ایشوز ہیں وہ ہماری جمہوریت اور ہماری سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس ملک کی سب سے بڑی سلامتی اس ملک کا سیاسی استحکام ہے, اور وہ سیاسی استحکام ناگزیر ہے کہ یہاں پہ عوام کی آزادانہ جمہوری رائے سے جو ہے وہ جمہوری عمل جو ہے وہ یہاں پہ مستحکم ہو. لیکن یہاں پہ نظام کو اب جو عوام کو میسج دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی رائے کچھ بھی ہو وہ میٹر نہیں کرے گی. فارم 45 میٹر نہیں کرے گا, فارم 47 پہ جو لکھا جائے گا وہ میٹر کرے گا.
اور آپ اب عدالت میں بھی نہیں جا سکتے, عدالت بھی جو ہے وہ فتح ہو گئی. تو آپ کیا کر رہے ہیں ہم اس ملک کے ساتھ؟ تو اس طرح کیسے ملک چلے گا بھائی؟ پوری دنیا میں وائٹ ہاؤس کے سامنے, برطانیہ کے وزیر اعظم کے گھر کے سامنے دنیا کے ہر مسئلے پہ احتجاج ہو سکتا ہے. مسجد اقصیٰ کے مسئلے پہ لاکھوں لوگ وہاں ہر ہفتے جمع ہو سکتے ہیں. لندن میں, واشنگٹن میں, جو وہاں کے دارالحکومت ہیں, ہم اسلام آباد میں اس کے حق میں احتجاج نہیں کر سکتے؟ کیا ہے یہ؟ تو اس سارے منظرنامے کے اندر پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو ہے, جو اس کا اپوزیشن پارٹی اور سب اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے پھر تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تو اینٹی پی ٹی آئی ہیں بہت ساری چیزیں پھر؟ نہیں دیکھیے, پارٹی کی بات میں نہیں, پارٹی ایشو کچھ اور ہے, ایشو پارٹی نہیں ہے. وہ یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ گفتگو کی سب سے بہترین سطح یہ ہے کہ آپ ایشو اورینٹڈ نظریاتی بات کریں. یہ گفتگو کی سب سے بہترین سطح ہے. بات ہے ایشو کی. ان ایشوز میں اگر پی ٹی آئی یا عمران خان کوئی رول پلے کریں گے تو ظاہر ہے پھر اس سے ریلیٹڈ ایک بات ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ. مسئلہ پاکستان کے بنیادی ایشوز ہیں. مسئلہ یہاں کی آزادی کا ہے, عوام کی آزادی کا ہے, عوام کے حق حکمرانی کا ہے, عوام کی جمہوری کی بالادستی کا ہے. اور ریاست کا مطلب عوام پاکستان ہے, اور ریاست عوام پاکستان کی رائے سے بنتی ہے, اور اس کے عوام پاکستان کی رائے مقتدر اعلیٰ, ریاستی مقتدر اعلیٰ کی شکل میں پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ کرتی ہے کہ وہ عوام کی رائے سے جو نمائندے وہاں جاتے ہیں ان کے پاس اقتدار اعلیٰ ہونا چاہیے. یہاں تو پارلیمنٹ کا اقتدار اعلیٰ چھین لیا گیا. صحیح ہے, وہ تو اصولی بات بالکل آپ کی درست ہے. آپ مجموعی طور پہ چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں سر. ابھی آپ نے انڈیا کے بارے میں مثال دی تو ہماری آزادی جو ہے وہ اکٹھے ہوئی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے اندر ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. وہاں پہ نہ کوئی مارشل لاء لگا, نہ وہاں پہ ہائبرڈ نظام ہے, اور فوج جو ہے وہ سیاست سے بالکل الگ نظر آتی ہے. لیکن پاکستان میں صورتحال اس کا بالکل برعکس ہے. اس کی بنیادی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ نے قائد اعظم کی ایمبولینس کا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ شروع سے یہاں پہ مسائل شروع ہو گئے تھے, اور اس کے بعد فاطمہ جناح, پوری تاریخ آپ نے خود بیان کر دی. انڈیا میں کیا ڈفرینس تھا؟ ہم تو تمام بہت ساری چیزیں سملیرٹیز تھیں, تو یہ اتنا ڈفرینس کیسے ہے؟ ایک لکیر کے ادھر اور لکیر کے ادھر. دیکھیے, یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. دو ملک بنے اور ایک ملک بالکل ڈفرینٹ مختلف ڈائریکشن میں گیا, اور ایک ملک میں بالکل کھیل الٹ گیا, اور یہاں پہ جو ہے واردات ہوئی, ایک خوفناک, خطرناک, خونی واردات. ایسے ہی تو اس واردات کے فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب بھارت میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے انہوں نے دو بڑے فیصلوں کی شکل میں اس انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کی. پہلا فیصلہ انہوں نے یہ کیا, اور وہ بڑے بالغ نظر سیاسی لوگ تھے. جواہر لال نہرو, آپ کو پتہ ہے جواہر لال نہرو بہت دھیمے انداز میں بھی بات کرتے تھے اور اقوام متحدہ میں بات کرتے تھے, اور ان سامنے ذوالفقار علی بھٹو بڑی جذباتی تقریر کرتے تھے, لیکن وزن ہمیشہ جواہر لال نہرو کی تقریر میں ہوتا تھا, اور وہ عالمی سطح پہ وہ زیادہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اہمیت دی جاتی تھی بجائے اس کے کہ ان کی جو ہے وہ اچھل کود کو. بڑے بالغ, ابوالکلام آزاد, لال بہادر شاستری, یہ بڑے بالغ نظریاتی سیاسی لوگ تھے یہ. تو جب انگریز یہاں سے گیا اور اقتدار ان کے پاس, وہاں کی جو سیاسی لیڈرشپ تھی اس کے پاس جب اقتدار آیا, تو انہوں نے اقتدار پر اپنا تسلط قائم کرنے کے بجائے انہوں نے دو بنیادی فیصلے کیے. پہلا فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے پورے انڈیا سے جاگیردارانہ اور نوابی نظام ختم کر دیا. جو لوگ 52 گز کے لوگ تھے, سینکڑوں ہزاروں ایکڑوں کے مالک تھے, وہ سب زمین پر آ گئے. 52 گز کے بجائے وہ عام انسانوں کے برابر کھڑے ہو گئے. اور عام انسان جو وہاں ہاری تھے, جن کی کوئی زمین نہیں تھی, جن کے پاس کوئی دولت نہیں تھی, وہ جو زمین میں دھنسے ہوئے تھے 52 گز, انہوں نے زمین کا مالک بنا دیا یہ کہہ کر کہ جو جس زمین پر کام کرتا ہے وہ اس زمین کا مالک. تو وہ زمین کے اوپر آ گئے, وہ نیچے آ گئے, یہ اوپر آ گئے. جو ناہمواری تھی وہ ختم ہو گئی اور نظام ایکول ہو گیا. جب اس ایکول نظام میں انتخاب ہوا تو ایک دلت اچھوت مایاوتی یو پی جیسے تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ صوبے کی وزیر اعلیٰ بنی. دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے سول اور ملٹری بیوروکریسی کو عدالت میں عوام کے سامنے جواب دہ کر دیا. تو جو ان کی بالادستی تھی
اور یہ جو نعوذ خدا بنے رہتے تھے, کوئی ان سے مل نہیں سکتا, کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا, یہ بابو لوگ ہیں, یہ صاحب لوگ ہیں, ان کی مینٹلٹی کچھ اور ہے, ان کی ٹریننگ کچھ اور ہے, وہ جو 2 اسٹرکچرز تھے وہ انہوں نے ڈیمالش کر دیے, اور اسی کو انقلاب کہتے ہیں. آپ دیکھیے کتنا پیسفل انقلاب ہے. 2 فیصلوں سے یہ انقلاب آیا ہے. انقلاب کو تو ایسا خونی رنگ بنا دیا جاتا ہے جیسے کہ وہ خون خرابہ ہوگا, کوئی قتل عام. بھائی یہ انقلاب آیا ہے وہاں پر کہ ایک انقلاب کیا ہے؟ انقلاب ہے ایک نظام کو ڈیمالش کرنا اور اس کے بعد دوسرے نظام کی طرف سفر کرنا ہے, اس کو قائم کرنا. تو انہوں نے پچھلے نظام کو تو ڈیمالش کر دیا. ہاں ان کے پاس متبادل نظام جو تھا وہ کوئی ایسا میچیور نظام نہیں تھا, اس میں وہ لوگ بٹے ہوئے تھے, کچھ کمیونزم کی طرف, کچھ اور, تو وہ کوئی بہت متبادل نظام نہیں لا سکے. لیکن جو پچھلا نظام تھا وہ تو ڈیمالش ہو گیا. اس سے ہی قوم, آزادی اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے ہی پوری قوم اوپر آ گئی. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی وہاں پہ یہ جو نسلی نظام ہے, یہ جو انسانوں کی کاسٹ سسٹم ہے, یہ نہیں تبدیل ہوا. اب نہ ہونے اس چونکہ وہ کوئی متبادل معاشرتی اور سیاسی اور معاشی نظام نہیں لا سکے, صرف پچھلا نظام ڈیمالش کیا انہوں نے, تو اس کی وجہ سے اب چونکہ ساری دنیا میں سرمایہ داری پریویل کر رہی ہے, تو اب بھارت کے اندر بھی یہ بہت تیزی کے ساتھ پریویل کر گئی ہے. پھر سرمایہ داری کے ساتھ جب یہ نسلی درجہ بندی ہوتی ہے, یہ جو جسے کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا ذات پات کا جو نظام ہے, جو جس طرح یہودیت میں بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں, تو یہ ذات برہمنی نظام, تو جب یہ دونوں ملتے ہیں تو کریلا اور نیم چڑھا ہو گیا ہے. تو یہ مودی کی شکل میں بھارت اس وقت اس فیز میں داخل ہو گیا ہے, اور ان کے تانے بانے ان کے ماضی سے ٹوٹ گئے ہیں, اور ان کے تانے بانے آج کی سامراجی طاقتوں سے جڑ رہے ہیں. اس سامراجی ڈھانچے کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان بھارت کی بالادستی کو قبول کرے, اور پاکستان وہ راہداری دے جس کے نتیجے میں بھارت کو یہاں سے سینٹرل ایشیا تک کی مارکیٹ ملے. تو کیونکہ بھارت 2 نیوکلیئر پاورز کا مقابلہ نہیں کر سکتا, چائنا اور پاکستان کا, تو گریٹر بھارت کے لیے بھی ایک ضرورت. تو یہ جو بھارت میں ایک نیا نظام نہیں بن سکا, اور اب ان کا مروجہ نظام اس کے تانے بانے سامراج کی سرمایہ داری کی طرف چلے گئے. پاکستان میں کیا ہوا کہ پاکستان میں شروع میں ہی روز اول سے ہی پہلے مرحلے پر جاگیرداروں نے اور سول بیوروکریسی نے قبضہ کیا, اور پھر ملٹری بیوروکریسی ان کے ساتھ شامل ہو گئی, اور ان تینوں نے مل کر پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کو ہائی جیک کر لیا. عوام غلام کے غلام رہے, اور یہاں نہ پچھلا نظام ڈیمالش ہوا, نہ کوئی نیا نظام بن سکا. غلامی کے وہ سارے سلسلے ابھی تک چل رہے ہیں. اس کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے. کوئی بھی پارٹی اس ایشو پہ سامنے آئے گی اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اس ایشو کی بنیاد پر جو جد و جہد کرے گا, جماعت اسلامی کی پوزیشن روز اول سے اینٹی اسٹیٹس کو پوزیشن ہے, اور اس حوالے سے حکمت عملی کا دائرہ دوسرا ہے. دیکھیے تجزیہ اور پوزیشن ایک الگ چیز ہے, حکمت عملی ایک الگ چیز ہے. تو کسی کی حکمت عملی اس وقت کچھ ہوگی, ہماری حکمت عملی اس وقت کچھ ہے, تو جب اس پر بات ہوگی تو ہم اس کی وضاحت کریں. صحیح ہے, بڑی وضاحت, اور سراج صاحب نے بہت سارے معاملات پہ رہنمائی کیا. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. لوگوں نے بہت سے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ اس سے ہوئے ہوں گے. آپ نے بھی ڈسکشن سنی, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آخر میں جی اینڈ کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے, اگر آپ سے ہم نے ابھی آپ نے 14 روز کا دھرنا دیا, اس پہ آپ درمیان میں بہت سارے اشعار پڑھتے رہے, اور آپ کے لہجے میں ماشاء اللہ اشعار جو ہے وہ کافی اچھے بھی لگتے ہیں. اگر کوئی آخر میں کوئی نظم یا کوئی اشعار اگر آپ ہمارے ناظرین کے نظر کرنا چاہیں تو. مجھ سے ایک دفعہ معراج محمد خان صاحب نے یہ بات کہی کہ اسامہ تم کیا سمجھتے ہو, فیض کیا دہریہ تھا؟ اچھا, فیض دہریہ نہیں تھا. کوئی دہریہ یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے. تو یہ فیض کی کچھ اشعار جی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اقبال کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے. کون سا؟ جس میں نہ ہو انقلاب, موت ہے وہ زندگی, روح امم کی حیات, کشمکش انقلاب. تو کشمکش انقلاب کی کچھ تفصیل ہے جو مجھے فیض کیا ملتی ہے کہ جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم, ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم, لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم, میرا غم ہے گواہی تیرے حسن کی, دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم. تو اس گواہی پہ ہم قائم ہیں انشاءاللہ. اللہ سے استقامت کی. ایک وہ بھی نظم آپ نے بار بار پڑھی, وہ ایک بار اگر پھر ہو جائے کہ اور بھی کھلنے لگیں گے 2-4 ملاقاتوں میں, وہ بھی کافی آپ برمحل تھی. وہ والی وہ کس بات پہ کہی تھی؟ وہ آپ نے کہا تھا کہ دھرنے کے شرکات سے کہا تھا, پھر جب مذاکراتی ٹیم آئی تھی اس میں. ہاں اصل میں وہ جب دھرنا چل رہا تھا جی, وہی ان کی گردنوں میں سلاخ پڑی ہوتی ہے.
لوگ سڑکوں پہ چیخ رہے ہیں, کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا پھانس چبھی ہوئی ہے, پھانس نکالنے کا کام حکمرانوں کا ہوتا ہے, بے فکر. تو کوئی آ ہی نہیں رہا تھا. تو پھر اچانک وہ آیا کہ دھرنا ختم کریں. میں نے کہا دھرنا تو ختم نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی کمٹمنٹس نہیں ہوں گے. تو کمٹمنٹس ہو جائیں گے, اور حکومت کی طرف سے وزیر داخلہ اور ایک اور جو وزیر عجیب اطلاع صاحب ہیں, اطہر صاحب, تو اب عجیب لگنے لگے ہیں آپ کو, آپ کے برابر میں کھڑے ایسے ہی تھے. برابر میں تو ظاہر ہے مذاکرات ہو رہے ہیں نا. صحیح ہے, اچھا اس وقت بھی ایسے ہی تھے, ٹھیک ہے. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ یہ تو ہم سے بات ہی نہیں کر رہے تھے, یہ تو ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہے تھے. صحیح. اور اب ہمارے بلائے بغیر آگے, ہم نے تو طے کر لیا تھا جو ہونا ہوگا ہم اس کو فیس کریں گے. صحیح. اگر یہ نہیں آ رہے ہیں, بات نہیں کریں گے, کوئی معاہدہ نہیں, اگر یہ سب سے بہتر چیز تو یہ کہ عوام کے احتجاج کے اوپر گورنمنٹ رسپانس کرے, بیٹھ کے بات کرے, کوئی چیز طے کرے اور کمٹمنٹ کو آنر کرے. تو یہ ایک دنیا آزاد قوموں کا یہی طرز عمل ہے. تو ہم نے کہا کہ اب آ تو گئے ہیں, آپ کریں گے کیا؟ یہ تو سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے اور پوری قوم کو یہ میسج دے دیا ہے کہ یہ کبھی بھی اپنی یہ بد عہد لوگ ہیں, خائن ہیں. تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ لگا تو لائے ہیں ان کو یہاں تک باتوں میں کیا اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب, نائب امیر جماعت اسلامی. ناظرین, آپ نے ایپیسوڈ دیکھی, آپ کو کسی بات سے اتفاق یا عدم اتفاق کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں, اور آئندہ کی جو گیسٹ ریکمنڈیشن ہے وہ بھی سلسلہ جاری رکھیں. آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.